السلام علیکم لسنر، آئیے جرم و سزا پر مبنی ایم راحت کی ایک نئی کہانی سنتے ہیں۔ کبھی کبھی والدین اپنے پیار میں بڑی بڑی غلطیاں کر جاتے ہیں جو اولاد کی پوری زندگی کو مشکل میں ڈال دیتی ہیں۔ اس میں غلطی رحمت علی اور اس کی بیوی نے کی تھی۔ رحمت علی نے پوری زندگی ٹین کی چھتوں والے تاریک مکان میں گزار دی۔ تو بیٹوں کا باپ تھا۔ بیٹا پیدا ہوا تو خوشیوں میں ڈوب گیا۔ 3 دن کا تھا کہ باپ نے اسے افسر بنا دیا۔ بڑا ہو کر یہ بہت بڑا افسر بنے گا، ہم اس کا نام افسر علی رکھتے ہیں۔ اور افسر علی افسر بن گیا۔ جب اس نے میٹرک کیا تو رحمت علی نے محلے بھر میں جلیبیاں تقسیم کیں۔ بس میرا بیٹا سمجھا افسر بن گیا، اب ہمارے سارے دل درد دور ہو جائیں گے، بہنوں کی شادیاں کرے گا اور ہمیں راج کرا دے گا۔ لیکن رحمت علی بوڑھا ہو گیا اور افسر علی افسر نہیں بن سکا۔ رحمت علی کی تھکن گھر میں فاقے لے آئی۔ تب اس کی بیوی رفیقہ نے گھروں میں کام شروع کر دیا۔ افسر علی افسری کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا تھا۔ ایک دن وہ ایک دفتر میں انٹرویو دینے پہنچا۔ انٹرویو لینے والے افسر نے پوچھا، تم یہ نوکری کیوں کرنا چاہتے ہو؟ سر، میں نوکری نہیں افسری کرنا چاہتا ہوں۔ انٹرویو لینے والے افسر نے ناک پر سے چشمہ ہٹاتے ہوئے کہا، خوب، تو تم یہ افسری کیوں کرنا چاہتے ہو؟ کیونکہ سب مجھے بچپن سے افسر کہتے ہیں، میرا نام بھی افسر علی ہے۔ اس معصومانہ جواب پر افسر کو ہنسی آ گئی۔ اس نے افسر علی کی درخواست سامنے کرتے ہوئے کہا، میٹرک 3rd ڈویژن، درخواست میں بہت سی غلطیاں، تم واقعی افسر بننے کے قابل ہو، بلکہ بنے بنائے افسر ہو جیسا کہ آج کل ہوتے ہیں۔ شکریہ سر۔ افسر علی خوش ہو گیا۔ نہیں میرے بچے، ابھی تمہارے دودھ کے دانت بھی نہیں ٹوٹے۔ دنیا کو سمجھو، کچھ پڑھو لکھو، پھر نوکری کرنا۔ مجھے دیکھو، 10 سال سے یہ نوکری کر رہا ہوں، MSc کیا ہے، بے شمار امتحانات دیے ہیں، تب کہیں یہ کرسی نصیب ہوئی ہے۔ تم ابھی پڑھو، پھر نوکری چوکری کرنا، افسری کرنا۔ گھر میں 5 بندے کھانے والے ہیں جی۔ ابا جی بوڑھے ہو گئے ہیں اور بیمار رہتے ہیں۔ اماں گھروں میں کام کرتی ہے تب روٹی پکتی ہے۔ میں کام نہیں کروں گا تو خرچہ کیسے چلے گا؟ بیٹے، کوئی ایسا کام کرو جس سے گھر کا خرچہ چلے، رکشہ چلاؤ، کوئی مزدوری کرو، افسری کے خواب دیکھنا چھوڑ دو۔ افسر صاحب رحم دل انسان تھے اور اس نوجوان سے متاثر ہوئے تھے جس کی آنکھوں میں نہ تجربے کاری کے خواب تھے۔ اچھا سنو، تم ڈرائیوری کر سکتے ہو؟ مجھے صرف سائیکل چلانا آتی ہے، افسر علی بولا۔ جوان ہو، صحت مند ہو، میرے ایک دوست کو ڈرائیور کی ضرورت ہے، وہ تمہیں خود ڈرائیونگ سکھائے گا۔ پوری بات کروں ان سے؟ ٹھیک ہے، میں بات کرتا ہوں۔ ماں کو یہ خوشخبری سنائی تو وہ خوش ہونے کے بجائے تشویش کا شکار ہو گئی۔ یہ امیر لوگ بڑے خود غرض ہوتے ہیں، خود غرضی اور خوش آمد پسند۔ تو کیا ہے، وہ میں کر لوں گا۔ افسر علی کو نوکری مل گئی۔ سیٹھ چمن علی نے اسے دیکھا، پسند کیا اور معقول تنخواہ پر نوکر رکھ لیا۔ 2 مہینے میں افسر علی نے ڈرائیونگ سیکھ لی اور سیٹھ صاحب نے اسے لائسنس دلوا دیا۔ افسر علی کی سوچ اب بدل گئی تھی۔ گھر کا خرچ احتیاط سے کیا جاتا تھا، چنانچہ تنخواہ میں سے کچھ رقم بچائی بھی جانے لگی۔ افسر علی کا خیال تھا کہ کچھ عرصے کے بعد وہ اپنی ٹیکسی خرید لے گا۔ خوشامد کرنا اس نے اپنا شعار بنا لیا تھا۔ ایک دن وہ سیٹھ صاحب کو لے کر ایک جگہ پہنچا جہاں انہیں ایک میٹنگ میں شریک ہونا تھا۔ سیٹھ صاحب اندر چلے گئے اور وہ کار میں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد ایک آدمی ان کے پاس آیا جو ایک شاندار سوٹ میں ملبوس تھا۔ وہ کار کا دروازہ کھول کر بے تکلفی سے اندر بیٹھ گیا اور افسر علی حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ تم چمن علی کے ڈرائیور ہو؟ نہیں سر، افسر علی نے ادب سے جواب دیا، میں چمن صاحب کا ڈرائیور ہوں۔ افسر علی نام ہے اور میٹرک پاس ہوں۔ خوش پوش شخص تعریفی نگاہوں سے افسر علی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، خوب خوب، بہت خوب، میں دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا کہ تم کوئی پڑھے لکھے نوجوان ہو۔ میرا نام کمال شاہ ہے۔ اس نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ جی، بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔
افسر علی نے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، آپ بہت گریٹ آدمی ہیں کیونکہ آپ نے ایک معمولی ڈرائیور کو یہ عزت بخشی ہے۔ افسر علی، تم معمولی آدمی نہیں ہو اور میں گریٹ نہیں ہوں، یہ سب رسمی باتیں ہیں۔ یہ بتاؤ چمن علی تمہیں تنخواہ کتنی دیتے ہیں؟ یہ تنخواہ 3,000 ہے، ٹپ شپ ملا کر 4,500 بن جاتے ہیں۔ وقت بے وقت ہو جائے تو کھانا شانا بھی مل جاتا ہے۔ میرے جیسے میٹرک پاس کو اور چاہیے بھی کیا؟ خوب، کمال شاہ نے کہا، تمہارے اندر ایک خوبی یہ ہے کہ تم سوالوں کا جواب ایڈوانس میں دے دیتے ہو۔ ونڈرفل۔ مستقبل کا کیا پروگرام ہے؟ جناب 3,000 روپے میں اپنی ماں کے ہاتھ پر رکھتا ہوں اور باقی سیونگ اکاؤنٹ میں ڈال دیتا ہوں۔ جس دن میرے پاس اتنے پیسے ہو گئے کہ میں قسطوں پر گاڑی لے سکوں، اس دن قسطوں پر نئی ٹیکسی اٹھا لوں گا۔ اس کے بعد بہنوں کی شادی کا انتظام کروں گا اور آخر میں اپنی شادی۔ بس یہ ہے جی اپنی کل کائنات۔ بڑی خوبصورت کائنات ہے، کمال شاہ نے کہا۔ چھوٹی کائنات والا ہمیشہ خوش رہتا ہے جی، چاروں طرف ہاتھ پیر پھیلانے والے ہر وقت مسائل ہی میں الجھے رہتے ہیں۔ پھر وہ قدرے دھیمی آواز میں بولا، 8,000 روپے ماہوار کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جی؟ افسر علی نے آنکھیں پھیلائیں، 8,000 روپے؟ ٹپ شپ کھانا شانا اور کپڑے شپڑے اس کے علاوہ ہوں گے، کمال شاہ نے اضافہ کیا۔ افسر علی نے اندازہ لگایا کہ 8,000 روپے میں سے وہ کافی پیسے بینک میں جمع کروا سکتا تھا۔ اس حساب سے وہ 1 سال میں ٹیکسی کا مالک بن سکتا تھا۔ کمال شاہ صاحب، آپ مذاق کر رہے ہیں؟ افسر علی نے کہا۔ آزمائش شرط ہے، کمال شاہ نے کہا اور جیب سے اپنا کارڈ نکال کر افسر علی کو دیا۔ آج شام اس پتے پر آ جانا۔ ڈرائیور تو بہت مل جاتے ہیں لیکن پڑھا لکھا آدمی کوئی نہیں ملتا۔ کمال شاہ کے جانے کے بعد افسر علی کارڈ کی طرف دیکھنے لگا۔ لکھا تھا، کمال شاہ، ڈائریکٹر کمال انڈسٹریز۔ اوپر کونے میں 3 فون نمبر درج تھے، ایک فیکٹری کا، ایک دفتر کا اور ایک گھر کا۔ نیچے گھر کا اور دفتر کا پتہ درج تھا۔ افسر علی نے گہرا سانس لیا، خوشی اور فخر سے اس کا سینہ تن گیا۔ اتنی بڑی انڈسٹری کا ڈائریکٹر خود اپنے پیروں پر چل کر اس کے پاس آیا تھا اور ملازمت کی پیشکش کی تھی۔ اسے زندگی میں پہلی بار اپنے تعلیم یافتہ ہونے کا احساس ہوا۔ وہ تعلیم یافتہ ڈرائیور تھا، یعنی ان پڑھ ڈرائیوروں سے بہتر تھا۔ تھوڑی دیر بعد فنکشن ختم ہو گیا اور چمن علی باہر آ کر کار میں بیٹھ گیا۔ وہ 50-55 برس کا ایک خالص کاروباری شخص تھا۔ افسر علی نے کار کو گیئر میں ڈالا اور گیٹ سے نکل کر بزنس اسکوائر پہنچ گیا۔ چمن صاحب، اس نے کہا، آپ کی مجھ پر بڑی مہربانیاں ہیں، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، میں آپ کے پاس بہت خوش ہوں۔ تیری نیت خراب معلوم ہوتی ہے، چمن صاحب بولے، جو کچھ بولنا ہے سیدھا سیدھا بول۔ صاحب، مجھے ایک جگہ پر اچھا چانس مل رہا ہے، افسر علی نے کہا، آپ تو جانتے ہی ہیں کہ ہمارے گھر میں 5 کھانے والے ہیں اور مہنگائی۔ شور مت مچاؤ، اگلے مہینے 500 روپے بڑھا دوں گا۔ 500 روپے کی بات نہیں ہے جناب، مجھے ایک جگہ سے 8,000 روپے کی آفر آئی ہے۔ کیا بولتا ہے؟ چمن علی چونک کر بولا، کیا اخبار میں ٹینڈر نوٹس دیا تھا تو نے؟ قسمت مہربان معلوم ہوتی ہے جناب، ابھی میں آپ کا انتظار کر رہا تھا تو ایک صاحب خود ہی میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ انہیں پڑھے لکھے ڈرائیور کی ضرورت ہے، 8,000 روپے تنخواہ بتائی ہے اور کہا ہے کہ شام کو آ کر بات کر لینا۔ اپنا کارڈ بھی دے گئے ہیں۔ کدھر ہے کارڈ؟ دکھا میرے کو۔ افسر علی نے کارڈ جیب سے نکال کر چمن علی کو دے دیا۔ ابے چریا، چمن علی کارڈ دیکھتے ہی بولا، یہ کمال انڈسٹریز والے نے تیرے کو آفر دی ہے؟ ہاں جناب۔ دیکھ میں تیرے کو ایک فارمولہ بتاتا ہوں، اس کو یاد رکھے گا تو ہر وقت فائدے میں رہے گا۔ ضرور یاد رکھوں گا جناب۔ عزت کا ایک جوتا جلت کی 2 روٹی سے بہتر ہے۔ چمن علی نے فارمولہ بتایا، یہ میرا اپنا فارمولہ ہے، کسی فاقہ کش دانشور کا نہیں ہے، اور یہ جو کمال شاہ ہے میں اس کی 7 پشتوں کو جانتا ہوں۔ یہ فیکٹری اس کے چھوٹے بھائی احمد شاہ کی تھی، بیچارہ چند ماہ پہلے
समंदर में डूबकर मर गया था। अब ये फोकट में फैक्ट्री का मालिक बन गया है, लेकिन मार्केट में इसकी साख अच्छी नहीं है। जनाब, मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे किसी की साख से क्या मतलब? आप तो जानते ही हैं कि अब सारे घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। अच्छा अच्छा, ज़्यादा शोर नहीं मचा। अगले महीने तेरी तनख्वाह 5,000 कर दूंगा। ये भी सिर्फ इसलिए कि तू शरीफ और ईमानदार आदमी है। मर्जी हो तो रह जाना, बाद में मेरे को बोलना नहीं। पैसे की ज़रूरत किसे नहीं है चमन अली। इज्जत के जूते आजकल कोई नहीं खाता। दौलत मिलती हो तो लोग जिल्लत के जूते भी खा लेते हैं, इसने दिल में सोचा था। शाम को वो छुट्टी करके घर गया और पढ़े लिखे लोगों की तरह तैयार होकर कमाल शाह के बंगले पर पहुंच गया। गेट पर एक 50-55 साला मोहम्मद शख्स चौकीदार से झगड़ा कर रहा था। वो कमाल शाह से मिलना चाहता था। चौकीदार इसे कह रहा था कि साहब अंदर नहीं है, लेकिन मोहम्मद शख्स इसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था और मिलने पर मुसिर था। ओ बाबा, हमारा मगज खराब नहीं करो, चौकीदार ने कहा। फिर वो अफसर अली की तरफ देखकर बोला, ईमान से यह आदमी बिल्कुल हमारा बात नहीं समझता। हम बोलता है कि साहब नहीं है, ये बोलता है कि साहब अंदर है। अभी बोलो हम क्या करें, किधर से साहब को पैदा करें? मेरा तो दिमाग खराब हो गया है, मोहम्मद शख्स परेशानी से बोला। फैक्ट्री पर जाता हूँ तो साहब नहीं है, घर पर आता हूँ तो साहब नहीं है। नौकरी से निकाल दिया है तो कम से कम हिसाब तो कर देना चाहिए। क्या आप फैक्ट्री में काम करते थे? अफसर अली ने पूछा। जी हाँ, 10 साल से काम कर रहा था। अल्लाह बख्शे अहमद शाह साहब बहुत अच्छे आदमी थे, लेकिन इनकी वफात के बाद तो हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है। तमाम अच्छे अच्छे कारीगरों को निकाला जा रहा है। अब सिर्फ वही शख्स नौकरी कर सकता है जो कमाल शाह साहब के जूते चाटना जानता हो। अरे बाबा, इधर से जाओ, हमारे सामने सबको बुरा मत बोलो। चौकीदार भाई, अफसर अली कमाल शाह का कार्ड दिखाकर बोला। कमाल शाह साहब ने मुझे बुलाया था, मैं ड्राइवर हूँ, नाम अफसर अली है। चौकीदार ने कार्ड उलट पुलट कर देखा, फिर बोला, तुम अंदर बैठो, तुम्हारे साथ बेगम साहब बात करेगा और तुम जाओ बाबा। किस्मत वाले हो भाई कि बेगम साहब से मिल सकते हो। मेरी फरियाद भी इन तक पहुँचा दो तो तुम्हारा एहसान मानूंगा, बाबा अलाउद्दीन ने कहा। काहे को लफड़ा करता है तुम बाबा साहब? चौकीदार ने झुल्लाकर कहा। इनसे कहना कि 10 साल नौकरी की है मैंने, एकदम से निकाल दिया, एक पैसा भी नहीं दिया। ये बड़ा जुल्म हुआ है मुझ पर। चौकीदार इसे लेकर अंदर चल पड़ा। फिर इसने अफसर अली को एक नौकरानी के सुपुर्द कर दिया। नौकरानी काफी नक चढ़ी थी, इसे देखकर नाक सिकुड़ी और बोली, इधर ही खड़े रहो, मैं बता देती हूँ बेगम साहब को। ये कहकर वो अंदर चली गई और फिर कुछ देर में वापिस आकर बोली, आओ। अफसर अली उसके साथ चल पड़ा। वो इसे अंदर ड्राइंग रूम में लाई। यहाँ 27-28 साल की एक पुरवकार खातून बैठी हुई थी। इसने अफसर अली को गहरी निगाह से देखा और बोली, बैठो, और तू सुन, चाय बना कर ले आ। आपके लिए? नौकरानी ने कहा। तू अंधी है, देख नहीं रही मेहमान आए हैं? नौकरानी चली गई तो बेगम साहिबा ने कहा, कमाल शाह तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहे थे, वो मेरे जेठ हैं। मेहरबानी है उनकी, पढ़े लिखे हो, मैट्रिक पास हूँ, सेहत बहुत अच्छी है तुम्हारी, पहलवानी करता हूँ। अच्छा, कितना वजन उठा लेते हो? 4 आदमियों का। क्या वाकई? वह हैरत से बोली, जी, एक बूढ़े बाप का, एक बूढ़ी माँ और 2 जवान बहनें, इन चारों का वजन मुस्तकिल उठाए हुए हूँ। इतना वजन मेरे कंधों पर न होता तो चमन अली की नौकरी न छोड़ता, वो बहुत शरीफ आदमी है। कितनी तनख्वाह देते थे वो तुम्हें? 3,000। टिपशिप मिलाकर 4,000 बन जाते थे, मगर कमाल शाजी ने मुझसे 8,000 कहे हैं। ठीक है, तुमने ज़्यादा तनख्वाह के लिए नौकरी छोड़ दी? दुनिया यही करती है बेगम जी, वक्त ही ऐसा है। खैर छोड़ो, मेरा नाम आमरा अहमद है, मेरे पास ड्राइवर है, लेकिन वो कमज़ोर आदमी है। कमाल शाह चाहते हैं कि एक ताकतवर ड्राइवर रखा जाए। मेरे शौहर अहमद शाह मर चुके हैं। अफसर अली को बाहर खड़ा अलाउद्दीन याद आ गया। उसने कहा, एक कमज़ोर आदमी बाहर भी खड़ा है।
اس نے کہا ہے کہ اس کی فریاد آپ تک پہنچا دوں۔ فریاد؟ وہ تعجب سے بولی، اور افسر علی نے علاؤدین کا پیغام اسے دے دیا۔ وہ کسی قدر پریشان ہو گئی، پھر بولی، یہ سارے مسائل کمال شاہ کے ہیں۔ اصل میں میرے شوہر احمد شاہ کے انتقال کے بعد حالات کچھ خراب ہو گئے ہیں۔ فیکٹری کے سارے معاملات وہی سنبھالتا ہے، میں اس کے معاملات میں دخل نہیں دیتی۔ کمال شاہ کا کہنا ہے کہ پرانے لوگ فیکٹری کا مال کھا رہے ہیں، انہیں تبدیل کرنا ضروری ہے۔ ڈرائیور کو بدلنا بھی اسی لیے ضروری تھا۔ جن لوگوں کو نکالا گیا ہے وہ انتقامی کارروائی بھی کر سکتے ہیں، اس لیے ڈرائیور کوئی مضبوط آدمی ہونا چاہیے۔ اس لیے کمال شاہ صاحب نے میرا انتخاب کیا ہے۔ 100%۔ اس کا مطلب ہے کہ مجھے دوہری نوکری کرنی پڑے گی۔ دوہری؟ ہاں، ڈرائیور بھی اور باڈی گارڈ بھی، اور بھی بہت کچھ، وہ مسکرا کر بولی۔ اتنی دیر میں ملازمت چائے لے کر آ گئی۔ چائے پینے کے بعد افسر علی نے اجازت مانگی تو وہ بولی، تو پھر تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ فیصلہ تو آپ کریں گی۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ کیا؟ تم ہمارے لیے مناسب آدمی ہو، ڈیوٹی پر آ جاؤ۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ افسر علی باہر آیا تو ملازمت دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ نوکری مل گئی ہے زبیدہ؟ کیا؟ میرا نام زبیدہ تو نہیں ہے، وہ غصے سے بولی۔ تو پھر کیا ہے؟ نجو اتنی کچی نہیں ہے کہ ہر ایرے غیرے کو نام بتاتی پھرے۔ میرے منہ نہیں لگنا۔ ہاں۔ کیوں؟ کیا تم منجن نہیں کرتی؟ ہٹ پرے، نجو نے دانت دکھائے۔ بیگم صاحبہ نے مجھے ڈرائیور رکھ لیا ہے نجو بیگم، میرے ساتھ ادب تمیز کے ساتھ رہنا۔ تیرے بال بچوں کو بھی کبھی کبھی سیر کروا دیا کروں گا۔ چل بے شرم کہیں کا، نجو نے کہا اور اندر بھاگ گئی۔ افسر علی باہر نکلا تو علاؤدین جو ساتھ والے بنگلے کی دیوار کے ساتھ ٹک کر بیٹھا تھا، جلدی سے اٹھ کر اس کے قریب آیا اور اپنے مسئلے کے بارے میں پوچھا۔ علاؤدین، ان بنگلے کی دیواریں بہت سخت ہیں اور زندہ رہنے والوں کے دل ان دیواروں سے بھی زیادہ سخت۔ ہمارے تمہارے دکھ ان کے دلوں کو نرم نہیں کر سکتے۔ یہاں وقت ضائع نہ کرو، کسی لیبر کورٹ میں چلے جاؤ، شاید تمہارا کام بن جائے۔ بیگم صاحبہ نے کیا کہا ہے؟ وہ کہتی ہیں کہ فیکٹری کے معاملات کمال شاہ کے ہاتھ میں ہیں اور وہ ان کے فیصلوں میں دخل نہیں دیتی۔ خدا غارت کرے اس شخص کو، یہ آہستہ آہستہ فیکٹری پر قبضہ جمانا چاہتا ہے۔ چھوٹے صاحب کی زندگی میں اس کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا، مفت کی تنخواہ لے جاتا تھا۔ بس جی، گنجے کو ناخون مل گئے ہیں۔ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ احمد صاحب کی موت میں بھی اس کا ہاتھ ہے۔ علاؤدین نے درد بھرے لہجے میں کہا۔ کیا کمال شاہ کا فیکٹری میں کوئی حصہ نہیں ہے؟ افسر علی نے پوچھا۔ ایک پیسے کا بھی حصہ نہیں ہے، آوارہ آدمی ہے۔ دیکھ لینا ساری فیکٹری شراب کی بوتل میں ڈوب جائے گی۔ اپنے بھائی کی بیوہ سے شادی کرنا چاہتا تھا لیکن اس نے جوتا منہ پر مار دیا۔ کیا کمال شاہ شادی شدہ نہیں ہے؟ اے میاں، ایسے شخص کی شادیوں کا حساب مت پوچھو، اس کا حساب تو یوم حساب کو ہی ہوگا۔ مظلوم آدمی بہت کچھ کہہ جاتا ہے لیکن سب کچھ سچ نہیں ہوتا۔ علاؤدین اپنے دل کی بھڑاس نکالتا رہا اور افسر علی سنتا رہا۔ اسے یاد آیا کہ کمال شاہ کے بارے میں چمن علی نے بھی اچھی رائے نہیں دی تھی۔ وہ تذبذب کا شکار ہو گیا، سوچنے لگا کہ کمال شاہ کی پیشکش قبول کرے یا نہ کرے، لیکن بالآخر پیسوں کی ضرورت غالب آ گئی اور پہلی تنخواہ کو وہ بیگم صاحبہ کے بنگلے پر حاضر ہو گیا۔ 1 مہینے کے بعد جب وہ 8,000 روپے جیب میں ڈال کر گھر پہنچا تو بہت خوش تھا۔ راستے سے اس نے مٹھائی کا ایک ڈبہ بھی خرید لیا تھا۔ کیا بات ہے، آج بڑے خوش دکھائی دے رہے ہو؟ اور یہ مٹھائی کس خوشی میں آئی ہے؟ اس کی بہن سریا نے افسر علی کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے مٹھائی کے ڈبے کی طرف اشارہ کیا۔ ارے سریا، آج پہلی تاریخ ملی ہے اور آج مجھے اپنی زندگی کی سب سے اونچی تنخواہ ملی ہے۔ سریا افسر علی سے 3 سال چھوٹی تھی۔ وہ دبلی پتلی اور موٹے نقوش والی ایک خوبصورت لڑکی تھی، 5 جماعت تک پڑھی ہوئی تھی اور گھرداری میں خوب ماہر تھی۔ افسر علی نے 8,000 روپے اور مٹھائی کا ڈبہ ماں کی گود میں رکھ دیا۔ رفیقہ خاتون نے ہاتھ اٹھا کے اللہ کا شکر ادا کیا۔
اللہ نے ہماری بھی سنی لی۔ اب اللہ نے چاہا تو 1 سال کے اندر اندر نئی ٹیکسی خرید لوں گا۔ 1 سال میں نئی ٹیکسی؟ سریا سے چھوٹی رمشا نے کہا۔ بڑا مزہ آئے گا، اتوار کے روز ٹیکسی میں سیر کیا کریں گے، اور پتہ ہے کیا، عالیہ تو جل کر کوئلہ ہو جایا کرے گی۔ ابھی سیر شیر نہیں ہوگی، افسر علی نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ جب تک سریا کا جہیز نہیں بن جاتا کوئی تفریح نہیں ہوگی۔ سریا کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا تھا۔ بولا رحمت علی پچھلے کمرے میں چارپائی پر پڑا بیٹے کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ اپنی جی میں خوش ہوا کہ جو ذمہ داری اسے نبھانی چاہیے تھی وہ بیٹے نے اپنے ذمہ لے لی ہے۔ یہ بات اس کے لیے بڑے اطمینان کا باعث تھی۔ تاہم وہ بناوٹی غصے کا اظہار کرتے ہوئے بولا، کیا ڈینگے مار رہے ہو برخوردار؟ وہ کیا کہتے ہیں کہ لڑکی ابھی پیدا نہیں ہوئی اور بارات پہلے ہی تیار ہو گئی۔ جب ٹیکسی گھر میں آ جائے گی تب یہ منصوبے بنانا۔ ارے بابا تو فکر ہی مت کر، ٹیکسی آئی کہ آئی۔ افسر علی کے لہجے میں شوخی اور عزم بھی تھا۔ ذرا حساب لگا کے بتا، کہاں سے لائے گا اتنی رقم؟ افسر علی نے حساب کتاب لگا کر بتایا۔ تو پھر یوں ہے کہ ایڈوانس دے کر نئی ٹیکسی قسطوں پر نکلوا لوں گا۔ اور سن بابا، نئی ٹیکسی 1000 روپے کماتی ہے، یوں مہینے کے ہوئے 30,000۔ ان 30,000 میں سے 16,000 روپے قسط نکلے گی۔ گھر کے خرچ کے پیسے نکال کر باقی جہیز کے کھاتے میں جمع کیے جائیں گے۔ 3 سال میں ٹیکسی اپنی، اس کے بعد تمام کمائی اپنی ہوگی اور 30,000 روپے ماہوار اپنے کھاتے میں جائیں گے۔ اللہ ہی اللہ، حق اللہ۔ افسر علی اپنی جگہ سے اٹھ کر ناچنے لگا۔ بوڑھا رحمت علی دل میں سوچنے لگا، لڑکا حساب تو ٹھیک کر رہا ہے، اللہ کرے معاملہ اسی طرح چلتا رہے، مولا غریبوں کے حساب میں گڑبڑ نہ کرنا۔ یہ لے، اپنے ابا کو مٹھائی تو دے۔ رفیقہ خاتون نے ڈھپا افسر علی کو دیا۔ رہنے دے مٹھائی، تم لوگوں کی باتوں سے ہی منہ میٹھا ہو گیا ہے۔ ارے ابا کھا لے، جان بنا، فکر نہیں کر، اب ہمارے دن بھی پھرنے والے ہیں، افسر علی نے کہا۔ رحمت علی نے ایک چھوٹا سا ٹکڑا مٹھائی کا لے لیا اور بولا، جب بہنوں کو کھلا، مجھے زیادہ مٹھائی اچھی نہیں لگتی۔ اور ہاں، 2 ہفتے کے بعد میں صاحب لوگوں کے ساتھ کافرستان جا رہا ہوں، افسر علی بولا۔ ہائے ہائے، یہ کون سی جگہ ہے؟ کیسا فضول نام ہے، کافرستان، رفیقہ خاتون بولی۔ کوئی پہاڑی علاقہ ہے، لوگ سیر و تفریح کرنے کے لیے وہاں جاتے ہیں، صاحب لوگ وہاں کو پیمائی کریں گے۔ کیا کریں گے؟ رمشا نے پوچھا۔ کو پیمائی کا مطلب ہے مشکل اور اونچے پہاڑوں پر چڑھنا۔ تو پہاڑوں پر چڑھنا بھی کوئی عقل مندی ہے بھلا؟ ذرا سا پیر پھسل جائے تو سب کچھ برابر ہو جائے۔ پہاڑوں پر چڑھنا بڑی ہمت کا کام ہے ماں، اس کام میں لوگ لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں۔ جو جتنی اونچی چوٹی پر پہنچتا ہے اس کا اتنا ہی اونچا نام ہوتا ہے۔ لو اور سنو، رفیقہ خاتون نے ہاتھ جھٹکا۔ آج تک تو یہی سنا تھا کہ پہاڑوں پر جانور چڑھتے ہیں، انسان کے چڑھنے سے ان کے نام بھی اونچے ہونے لگے۔ ارے کسی غریب مسکین کو مکان بنوا دیں تو دونوں جہانوں میں نام اونچا ہو جائے۔ ماں تو ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتی۔ جو اونچی چوٹی سر کرتا ہے اس کا نام ساری دنیا کے اخباروں میں چھپتا ہے، لیکن مکان بنانے والے کو کوئی نہیں پوچھتا، مکان تو بنتے ہی رہتے ہیں۔ یہ دنیا کی کھوپڑی بھی نرالی ہے، بندوں کا بھلا نہیں سوچتے، نام اونچا کرنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ اچھا دیکھ، تو پہاڑی پر نہ چڑھنا، نیچے ہی بیٹھے رہنا۔ فکر نہیں کر، نیچے ہی بیٹھا رہوں گا، افسر علی نے ماں کو تسلی دینے کے لیے کہا۔ کو پیمائی کا پروگرام کمال شاہ نے بنایا تھا۔ کل 7 افراد تھے، جن میں 4 مرد اور 3 عورتیں تھیں۔ کمال شاہ، بیگم عامرہ احمد، نجو اور افسر علی کے علاوہ 3 افراد اور تھے۔ ایک تو نوجوان جوڑا تھا، مرد کا نام علی رضا تھا۔ وہ 26-27 برس کا ایک قوی الجثہ اور خوبرو نوجوان تھا۔ اس کے چہرے پر گھنی سیاہ داڑھی تھی جو اسے خوب جچتی تھی۔ اس کی بیوی شہلا رضا ان پرعزم خواتین میں سے تھی جو زندگی کے ہر شعبے میں مردوں کے قدم سے قدم ملا کر چلنے کی خواہش رکھتی ہیں۔
یہ دونوں میاں بیوی ہر سال مختلف علاقوں میں کوہ پیمائی کرنے جاتے تھے۔ ساتواں شخص ایک ریٹائرڈ میجر تھا۔ اس کا نام میجر الوی تھا۔ اس کی عمر 55 سال کے لگ بھگ تھی۔ وہ 6.25 فٹ کا ایک تنومند شخص تھا۔ نوجوانوں سے زیادہ مضبوط جسم کا مالک تھا۔ اسے جنون کی حد تک کوہ پیمائی کا شوق تھا۔ ہفتے کی صبح یہ لوگ 2000 فٹ بلندی پر واقع ایک چھوٹے سے پہاڑی قصبے پہنچے اور 2 روز تک ایک ہوٹل میں آرام کرنے کے بعد کوہ پیمائی کے ساز و سامان کے ساتھ آگے روانہ ہوئے۔ اب ان کے ساتھ کاروں کے بجائے 2 خچر اور 3 پہاڑی ملازم شامل ہو گئے تھے۔ خچروں پر کھانے پینے کا سامان، خیمے اور کوہ پیمائی کا دیگر سامان لدا ہوا تھا۔ پارٹی لیڈر میجر الوی تھا، کیونکہ وہ تجربے اور عمر میں سب سے سینئر تھا۔ قصبے سے چند میل دور جانے کے بعد میجر الوی کی ہدایت پر ایک محفوظ مقام پر پڑاؤ ڈال دیا گیا۔ موسم خوشگوار تھا اور درجہ حرارت 15 اور 20 سینٹی گریڈ کے درمیان تھا۔ ہوا خاصی سرد تھی اور اس بات کا واضح امکان تھا کہ رات کو درجہ حرارت کافی گر جائے گا۔ یہ ہمارا بیس ہیڈ کوارٹر ہوگا، میجر الوی نے کہا، اور میں مسز احمد کا نام بطور بیس کمانڈر تجویز کرتا ہوں۔ کھانا پکانا اور راشن وغیرہ سب ان کے کنٹرول میں ہوگا، علی رضا نے کہا۔ دوسرے لفظوں میں آپ بھابھی کو کچن کمانڈر بھی کہہ سکتے ہیں، کمال شاہ نے کہا۔ ہرگز نہیں، شیلا رضا نے احتجاج کیا۔ بیگم احمد بھی ہمارے ساتھ جائیں گی۔ آپ لوگ عورتوں کو کمتری کا احساس دلانے کا کوئی موقع ضائع نہیں کرتے۔ یہاں کا انتظام سنبھالنے کے لیے نجو کافی ہے۔ یہ ڈرائیور بھی یہاں رہے گا۔ شکریہ شیلا، میرا کوہ پیمائی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ یہاں تک آ گئی ہوں، یہی میرے لیے کارنامہ ہے، عامرہ احمد نے کہا۔ جناب، میں بھی کوہ پیمائی کر سکتا ہوں، افسر علی بولا۔ اچھا، شیلا رضا نے حیرانی سے کہا، کیا پہلے بھی کبھی کوہ پیمائی کر چکے ہو؟ جی ہاں، کراچی میں بہت کوہ پیمائی کرتا رہا ہوں، افسر علی نے فخریہ لہجے میں کہا، اور اس کی اس بات پر سب نے کہا لگایا تھا۔ نجو ہاتھ نچا کر بولی، سرکار، یہ منگو پیر کی پہاڑیوں پر تیتر پکڑنے جاتا تھا۔ چپ بیٹھ، مردوں کی بات میں دخل نہیں دینا چاہیے، افسر علی نے اسے ڈانٹا اور پھر کمال شاہ سے مخاطب ہو کر بولا، جناب، جب میں چھوٹا تھا تو میرے باپ نے مجھے ایک رنگ و روغن کرنے والے ٹھیکیدار کے ساتھ لگا دیا تھا۔ وہ اونچی اونچی بلڈنگوں کے ٹھیکے لیتا تھا۔ میں کبھی سیڑھیوں کے چکر میں نہیں پڑتا تھا، رسی کے ذریعے اوپر چڑھتا تھا اور رسی کے ذریعے نیچے اترتا تھا۔ جناب، اسی کو کوہ پیمائی کہتے ہیں نا؟ یہ کام کوہ پیمائی سے بڑھ کر ہے، میجر الوی نے اس کی کمر تھپ تھپائی، لیکن فی الحال تمہاری یہاں ضرورت ہے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد میجر الوی، شیلا رضا اور علی رضا کمال شاہ 2 مزدوروں کو ساتھ لے کر آگے روانہ ہو گئے۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور ہر طرف برف سے ڈھکی ہوئی چوٹیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ میجر الوی، علی رضا اور شیلا رضا نہایت اعتماد سے آگے بڑھ رہے تھے۔ البتہ کمال شاہ کی رفتار کم تھی اور وہ سب سے پیچھے تھا۔ عامرہ بھی خاصی تھک چکی تھی، اس لیے وہ اپنے خیمے میں لیٹ کر ناول پڑھنے لگی۔ نجو بھی اس کے خیمے میں موجود تھی۔ افسر علی آس پاس کے علاقے میں تفریح کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس نے دیکھا کہ کوئی شخص بہت بلندی سے اسے اپنی طرف آنے کا اشارہ کر رہا ہے۔ وہ پارٹی کا کوئی فرد معلوم ہوتا تھا، لیکن پس منظر میں برف کی چمک کی وجہ سے اس کا چہرہ پہچانا نہیں جاتا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ لیٹا ہوا تھا، شاید اسے کوئی حادثہ پیش آ گیا تھا۔ افسر علی نے ہاتھ ہلا کر اسے اشارہ دیا اور تیزی سے اوپر چڑھنے لگا۔ جب وہ کچھ قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہ کمال شاہ تھا اور اس کے چہرے پر کرب کے آثار تھے۔ افسر علی، میرے ساتھ حادثہ پیش آ گیا ہے، جلدی سے واپس جاؤ اور عامرہ سے دواؤں کا بیگ لے آؤ، بلکہ انہیں بھی ساتھ لیتے آنا۔ بہت اچھا صاحب، آپ حوصلہ رکھیں، میں فوراً واپس آتا ہوں، افسر علی واپس مڑتا ہوا بولا۔ 15 منٹ کے اندر اندر وہ واپس پڑاؤ پر پہنچ گیا اور عامرہ کو حادثے کی خبر سنائی۔ یا اللہ خیر، عامرہ اٹھتی ہوئی بولی، پارٹی کے دوسرے افراد کہاں ہیں؟ ان میں سے کوئی نظر نہیں آیا، میرا خیال ہے کہ وہ بہت آگے نکل چکے، افسر علی نے جواب دیا۔
میں بھی آپ کے ساتھ چلوں؟ نجو نے پوچھا۔ تو چپ بیٹھی رہ، پہاڑ سے لڑک گئی تو اڑن تشتری بن کر غائب ہو جائے گی۔ عامرہ احمد جلدی جلدی تیار ہوتے ہوئے بولی، وہ بیگ اٹھا لو۔ افسر علی نے اس کے اشارے پر چمڑے کا سفری بیگ اٹھا لیا۔ تو مجھے خیمے سے باہر نہیں جانا، ہم تھوڑی دیر میں واپس آتے ہیں۔ عامرہ نے نجو کو ہدایت کی اور پھر افسر علی کے ساتھ خیمے سے باہر نکل گئی۔ تقریباً 20 منٹ کے اندر دونوں اس مقام پر پہنچ گئے جہاں کمال شاہ پڑا تھا۔ وہ جگہ ایک خطرناک عمودی چٹان کے قریب تھی۔ کمال بھائی، کیا ہوا؟ عامرہ نے پوچھا۔ میرا پیر پھسل گیا تھا، میرا خیال ہے کہ ٹخنے کی ہڈی اتر گئی ہے۔ اللہ نے بچا لیا، ورنہ ذرا اور آگے چلا جاتا تو اس چٹان سے گر کر ختم ہو جاتا۔ اس کے جسم پر کسی جگہ کوئی زخم کا نشان نہیں تھا، البتہ ٹانگ پر کچھ خراشیں دکھائی دیتی تھیں اور پنڈلی سوجی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ اس نے افسر علی کے ہاتھ سے بیگ لے لیا اور اسے کھولنے لگا۔ جیسے ہی اس نے بیگ کے اندر دیکھا، اس کے چہرے پر سخت غصہ نمودار ہوا۔ یہ تم کون سا بیگ اٹھا لائے ہو؟ اس میں تو کچھ اور ہی بھرا ہوا ہے، لو دیکھو۔ اس نے بظاہر غصے میں بیگ افسر علی کی طرف پھینکا، لیکن بیگ افسر علی کی طرف جانے کی بجائے عمودی چٹان کی طرف گیا اور نیچے گہرائی میں پہنچ گیا۔ بظاہر یوں محسوس ہوا تھا کہ بیگ اس کے ہاتھ سے پھسل گیا تھا، لیکن یہ بات نہیں تھی۔ اس نے دانستہ بیگ کو نیچے پھینکا تھا۔ اوہ، میرا خیال ہے کہ اس بیگ میں تو میرے زیور اور نقدی تھی۔ میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ ایک جیسے دو بیگ نہ خریدیں، اس سے پہچان میں دقت پیش آئے گی۔ کمال شاہ نے دل میں کہا، پہچان میں دھوکے کے لیے ہی تو ایک جیسے دو بیگ خریدے تھے۔ یہ سب کچھ اس نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا تھا۔ کھانے کے بعد روانگی سے پہلے اس نے دوائیوں کا بیگ بستر کے نیچے رکھ دیا تھا۔ منصوبے کا پہلا حصہ اس کی مرضی کے عین مطابق مکمل ہو چکا تھا اور اگلا حصہ محض ایک رسمی کارروائی تھا۔ کمبخت، اب یہ بیگ کون نیچے سے لائے گا؟ اس نے افسر علی سے کہا۔ افسر علی احتیاط سے آگے بڑھا اور نیچے دیکھتے ہوئے بولا، آپ فکر نہ کریں جی، میں بیگ لے کر آؤں گا۔ کیسے لے کر آؤ گے؟ کچھ پتا تو چلے، نیچے اترنے کا تو کوئی راستہ بھی نہیں ہے، کمال نے پوچھا۔ جناب، میں رستے کے ذریعے نیچے اتروں گا۔ اف، یہ تو بہت خطرناک جگہ ہے، مجھے تو نیچے دیکھنے ہی سے چکر آنے لگتے ہیں، عامرہ نے کہا۔ میں اس سے بھی اونچی عمارتوں پر چڑھتا رہا ہوں جی، آپ اجازت تو دیں، افسر علی نے سینہ تانتے ہوئے کہا۔ اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے، یہ رسہ پڑا ہوا ہے، گیئر کو اس پتھر میں پھنسا دو اور رسے کو نیچے لٹکا کر اترنا شروع کر دو، کمال شاہ نے کہا۔ کمال بھائی، چٹان بہت خطرناک ہے اور اسے تجربہ نہیں ہے، عامرہ نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ آپ فکر نہ کریں بیگم صاحبہ، افسر علی گیئر کو دڑاڑ میں پھنساتے ہوئے بولا۔ مجھے پہاڑوں کا تجربہ نہیں ہے، لیکن رسے پر چڑھنے اترنے کا بہت تجربہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ کارروائی کرنے لگا اور پھر آہستہ آہستہ نیچے جانے لگا۔ چند ہی لمحوں میں وہ کافی نیچے اتر کر نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، لیکن بعد کے لمحے عامرہ کے لیے بڑے دہشت ناک تھے۔ اچانک کمال اٹھ کھڑا ہوا، اس کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ دوسرے لمحے اس نے اپنے کوٹ سے ایک خنجر نکالا اور اس رسے کو کاٹنے لگا جس کے ذریعے افسر علی نیچے اتر رہا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ رکو، رک جاؤ، عامرہ چیخی، لیکن کمال شاہ نے اسے دور دھکا دے دیا اور چند لمحوں میں اس نے رسہ کاٹ دیا۔ آہ، یہ تم نے کیا کر دیا؟ جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ تم نے میری پیشکش کو ٹھکرا کر بہت بڑی غلطی کی تھی۔ اگر ہم دونوں شادی کر لیتے تو کوئی جھگڑا ہی نہیں تھا، جائیداد اور دولت ہم دونوں کی ہوتی، لیکن تم نے انکار کر کے اپنی زندگی ختم کر لی اور اپنے ساتھ افسر علی کو بھی قربانی کا بکرا بنا دیا، اور اب تم بھی یہ دنیا چھوڑ دو۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ کیا؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں، میں پولیس کو بتاؤں گا کہ محترمہ عامرہ احمد کا ڈرائیور افسر علی عامرہ کو قتل کر کے زیور اور نقدی لے کر فرار ہو گیا ہے، تو کسی کو کوئی شبہ نہیں ہوگا۔ تمہیں قتل کرنے کے لیے تمہارا گلا دبانا مناسب ہوگا۔ کمال شاہ نے جیب سے دستانے نکالے اور انہیں ہاتھوں میں پہننے لگا۔
جو کچھ ہوا تھا افسر علی کے خواب میں بھی نہیں تھا۔ افسر علی نیچے اتر رہا تھا کہ اچانک رسہ کٹ گیا اور وہ بدحواسی سے نیچے گرنے لگا، لیکن راستے میں ایک جھاڑی اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ وہ جھاڑی سے لٹک گیا، لیکن اس نے سمجھداری سے کام لیا اور لٹکے ہوئے رسے کو اسی جھاڑی سے باندھ دیا۔ پھر وہ دوبارہ نیچے اترنے لگا۔ اب اسے صرف جان بچانے کی فکر تھی۔ اوپر واپس جانے کے تو راستے ہی بند ہو گئے تھے۔ اس طرح وہ خاصا نیچے اتر گیا۔ اس کے سارے بدن میں خراشیں پڑ گئیں۔ پھر اچانک وہ جھاڑی بھی اکھڑ گئی اور وہ مٹی کے ڈھیلے کی طرح نیچے گرنے لگا، لیکن نیچے نرم برف کی تہ جمی ہوئی تھی اور بلندی بھی زیادہ نہیں تھی، اس لیے اس کی زندگی بچ گئی۔ کچھ دیر وہ زمین پر پڑا رہا، پھر ہمت کر کے اٹھ گیا۔ پتہ نہیں رسی کیسے ٹوٹ گئی تھی۔ اوپر منہ کر کے اس نے کئی آوازیں دیں، لیکن بھلا اتنی بلندی تک آواز کیسے جا سکتی تھی؟ کچھ دیر تک وہ سانسیں اور قوت بحال کرتا رہا۔ کچھ فاصلے پر تھیلا پڑا ہوا تھا۔ تھوڑی سی حالت بہتر ہوئی تو اس نے آگے بڑھ کر تھیلا اٹھا لیا اور اسے پشت پر باندھ لیا۔ موت یقینی تھی، لیکن زندہ رہنے کی خواہش کب چھوڑتی ہے؟ بھیانک وادی سامنے تھی۔ اس کے پورے بدن میں ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، حلق سے کرائیں خارج ہو رہی تھیں۔ اس نے رسی بھی لپیٹ کر ساتھ رکھ لی تھی اور سوچ لیا تھا کہ ان لوگوں نے اس کے بارے میں کیا سوچا ہوگا، یہی کہ وہ اتنی بلندی سے گر کر زندہ کہاں بچا ہوگا۔ وہ مایوس ہو کر واپس چلے گئے ہوں گے۔ 1 گھنٹے تک وہ چلتا رہا۔ اس دوران اس کی پتلون پھٹ گئی تھی اور گھٹنوں سے خون رس رہا تھا۔ کلائی کی گھڑی بند ہو گئی تھی۔ کچھ دیر چلنے کے بعد وہ رکا۔ آسمان سے شام کے اندھیرے اترنے لگے تھے اور ماحول بھیانک سے بھیانک ہوتا جا رہا تھا۔ اب آگے سفر کرنا مشکل تھا، چنانچہ اس نے ایک جگہ آرام کرنے کے لیے منتخب کر لی۔ دیر تک آرام کرتا رہا، پھر اسے تھیلے کا خیال آیا۔ دیکھوں تو صحیح اس میں کیا ہے۔ اس نے تھیلا کمر سے کھولا اور پھر اسے کھول کر دیکھنے لگا۔ اوپر چند زنانہ کپڑے تھے، لیکن نیچے بہت کچھ تھا۔ نوٹوں کی گڈیاں چنی ہوئی تھیں۔ سب سے قیمتی چیز وہ زیورات تھے جو ایک چھوٹے سے باکس میں بھرے ہوئے تھے۔ واہ مالک، کسی کو دیتا ہے تو اتنا کہ وہ اس کی قدر بھول جاتا ہے اور کوئی صرف حسرت ہی کرتا رہ جاتا ہے۔ یہ سب اگر مجھے مل جائے تو میری بہنیں گھر سے رخصت ہو جائیں، لیکن ابھی تو زندہ رہنا ہی مشکل نظر آ رہا تھا۔ بھوک پیاس الگ پریشان کر رہی تھی، لیکن اس نے صبر کیا اور رات گزاری۔ دوسرے دن اس نے پھر سفر کا آغاز کیا اور اس وقت خوب روشنی ہو گئی تھی جب اسے ایک وادی نظر آئی۔ پھر اس نے کچھ بھیڑیں چرتی دیکھیں اور پھر ان کے رکھوالے نظر آئے۔ ایک عورت اور 2 مرد تھے۔ وہ اس کے قریب پہنچ گئے۔ کون ہو تم؟ مسافر ہوں باجی۔ یہاں کہاں بھٹک رہے ہو؟ دوستوں کے ساتھ آیا تھا۔ اس سے نیچے اتر رہا تھا کہ رسی ٹوٹ گئی۔ چوٹیں لگی ہوئی ہیں، بھوکا پیاسا بھی ہوں۔ کھانا کھاؤ گے؟ ہاں جی، بہت بھوکا ہوں۔ آؤ ہم تمہیں سہارا دیں، مردوں نے کہا، اور وہ اسے سہارا دے کر آگے لے جانے لگے۔ کچھ فاصلے پر ایک بستی نظر آئی اور وہ بستی کے ایک حویلی نما گھر کی طرف چل پڑے۔ راستے میں وہ لوگ باتیں کر رہے تھے۔ عورت حویلی کی مالکن تھی، اس کا نام بانو گل تھا۔ بانو گل نے اپنے دونوں ملازموں کو ہدایات دیں اور وہ اسے حویلی کے ایک کمرے میں لے گئے۔ اندر جا کر افسر علی نے چرمی تھیلا ایک طرف رکھ دیا۔ اسے منہ ہاتھ دھلوایا گیا اور پھر کھانا دیا گیا۔ کھانے کے بعد وہ چرپائی پر لیٹ گیا۔ اگرچہ اس کے جسم کے ہر حصے سے ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، تاہم وہ خوش قسمت تھا کہ زندہ بچ گیا۔ اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو ایک ڈاکٹر کو اپنے پاس پایا۔ ڈاکٹر نے بڑی توجہ سے اس کی چوٹوں کا معائنہ کیا اور پھر ان پر پٹیاں باندھ دیں۔ تم خوش قسمت ہو، کہیں کوئی خطرناک چوٹ نہیں آئی ہے۔ بائیں ٹانگ میں موچ ہے، ظاہر ہے کہ ختم ہونے میں وقت لگے گا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد افسر علی کے لیے ناشتہ آ گیا۔ نمکین پراٹھے اور تلے ہوئے انڈے تھے۔ افسر علی نے ناشتہ کیا۔ اس کے بعد وہ ملازم اندر آ گئے۔ ایک ملازم نے کہا، چلو ہمارے ساتھ، خان صاحب نے تمہیں بلایا ہے۔ یہ خان صاحب کون ہیں؟ اس حویلی کے مالک۔ افسر علی ان دونوں کے ہمراہ ایک کشادہ نشست گاہ میں پہنچ گیا۔ وہاں ویل چیئر پر ایک عمر رسیدہ شخص بیٹھا تھا۔ اس شخص کی عمر تقریباً 70 سال کے قریب رہی ہوگی۔ اس کی روایتی انداز کی مونچھیں بالکل سفید تھیں، البتہ سر میں چند سیاہ بال اب بھی موجود تھے۔
لیکن شاید دونوں ٹانگوں سے معذور تھا، اسی لیے ویل چیئر پر بیٹھا تھا۔ اس نے کڑک کر افسر علی کو مخاطب کیا، کیا نام ہے تمہارا؟ جناب، میں مجرم نہیں ہوں، آپ ذرا آرام سے بات کریں۔ میرا نام افسر علی ہے اور میں کمال شاہ کا ڈرائیور ہوں۔ کل دوپہر ادب سے بات کرو، ہم گستاخی برداشت نہیں کر سکتے، بوڑھا شخص اسی انداز میں بولا۔ آپ صحیح کہتے ہیں جناب، افسر علی نے کہا۔ کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے جناب، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ بڑھاپے میں انسان کی قوت برداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ بے ادب، جانتے نہیں کہ تم کس سے بات کر رہے ہو؟ ملازم نے غصے سے افسر علی کا گریبان پکڑ لیا۔ کیا میں نے کوئی غلط بات کہہ دی ہے؟ اس بوڑھے شخص کے چہرے پر برہمی نمودار ہو گئی۔ غلط بات بھی کی ہے اور گستاخی بھی۔ خان صاحب، میں ایک مسکین مسافر ہوں، آپ کے نوکروں کا نوکر ہوں۔ اگر مجھ سے کوئی گستاخی ہو گئی ہے تو معافی مانگتا ہوں، لیکن میں نے کوئی غلط بات نہیں کی۔ کیا تم نے یہ نہیں کہا کہ بڑھاپے میں انسان کی قوت برداشت کمزور ہو جاتی ہے؟ ہاں جی، یہ تو ایک اصولی بات ہے اور سب جانتے ہیں۔ جیسے اگر میں یہ کہوں کہ سوکھی ہوئی لکڑی جل جاتی ہے تو یہ ایک اصولی بات ہے۔ ویسے بعض بوڑھے بڑی ہمت والے ہوتے ہیں، سخت سے سخت بات کا بھی کوئی اثر نہیں لیتے۔ میرے استاد اکثر کہا کرتے تھے کہ بہادر وہ نہیں ہے جو کسی پہلوان کو زیر کر لیتا ہے، بہادر وہ ہے جو اپنے نفس اور اپنے غصے پر قابو پا لیتا ہے۔ بوڑھا سوچ میں پڑ گیا، اس کی پیشانی پر شکنیں نمودار ہو گئیں۔ اس نے دونوں ملازموں کو باہر بھیج دیا اور افسر علی کو اپنے قریب بٹھا لیا اور کہا، تم کہاں سے آئے ہو؟ میں ایک بڑے شہر سے آیا ہوں، صاحب لوگ میرے بارے میں پریشان ہو رہے ہوں گے۔ ان پہاڑوں پر واپسی کا راستہ تلاش کرنا بہت مشکل ہے۔ ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، بوڑھے شخص نے کہا۔ اب اس کے لہجے میں پہلا جیسا غصہ نہیں تھا۔ وہ پھر بولا، پہاڑوں میں رہنے والے شہروں میں بھٹک جاتے ہیں اور شہروں کے رہنے والے پہاڑوں پر بھٹک جاتے ہیں۔ شہری کو سارے پہاڑ ایک جیسے لگتے ہیں اور پہاڑی کو شہر کی سڑکیں اور گلیاں ایک جیسی لگتی ہیں۔ خیر، تم یہ بتاؤ کہ تمہیں اس علاقے میں کتنے دن ہو گئے ہیں؟ آج چوتھا دن ہے جی۔ بوڑھا ہونٹ بھینچ کر ہولے ہولے سر ہلانے لگا، پھر بولا، 4 دن؟ یہ پٹیاں اصلی ہیں یا نکلی؟ یہ پٹیاں اصلی ہیں اور چوٹیں بھی اصلی ہیں۔ آپ شاید کوئی اور بات سوچ رہے ہیں۔ حقیقت صرف اتنی ہے کہ میں اپنے صاحب لوگوں کے ساتھ یہاں آیا ہوں۔ ان کا پڑاؤ انہی پہاڑوں پر کسی جگہ واقع ہے۔ میں ایک چٹان سے نیچے اتر رہا تھا کہ رسی ٹوٹ گئی۔ بس جی، قسمت تھی جو بچ گیا۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں تمہاری باتوں پر یقین کر لوں گا؟ یہ تو آپ کی مرضی پر منحصر ہے، لیکن میں بالکل سچ بول رہا ہوں۔ بوڑھا اسے گھوننے لگا تھا، پھر اس نے کڑک دار لہجے میں کہا، بانو کو کب سے جانتے ہو؟ کون بانو؟ تم بانو کو نہیں جانتے؟ بانو گل میری بیوی ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کی بانو میرا خیال ہے کہ آپ سے زیادہ 10 سال چھوٹی ہوگی اور میری ماں کی جگہ۔ احمق پاجی، وہ میری نوجوان بیوی ہے، بوڑھا غصے سے دھاڑا اور افسر علی حیران نگاہوں سے اس بوڑھے کو دیکھنے لگا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بانو گل جو اپنے ملازموں کے ساتھ اسے یہاں تک لائی تھی، اس بوڑھے شخص کی بیوی ہے، اور یہ بوڑھا اپنی بیوی پر شک کر رہا تھا۔ اسی لمحے اندرونی کمرے کے دروازے میں ایک سایہ سا دکھائی دیا۔ وہاں کوئی عورت تھی جو چھپ کر باتیں سن رہی تھی۔ خان صاحب، آپ غلط سوچ رہے ہیں، میں تو ایک معمولی ڈرائیور ہوں جی۔ بوڑھا کچھ سوچنے لگا، پھر بولا، اچھا تھوڑی دیر یہیں بیٹھو۔ یہ کہہ کر بوڑھے نے ویل چیئر موڑی اور دروازے سے باہر نکل گیا۔ افسر علی پریشان نظر آنے لگا۔ وہ بوڑھا کسی غلط فہمی کی بنا پر اسے نقصان بھی پہنچا سکتا تھا۔ تقریباً 20 سیکنڈ کے بعد اندرونی دروازے سے بانو گل کا چہرہ نظر آیا۔ اس نے ہولے سے افسر علی کو اپنی طرف بلایا۔ افسر علی تذبذب میں پڑ گیا کہ بانو گل کی طرف جائے یا نہ جائے۔ سنو، ادھر آؤ، بانو گل نے دوبارہ آواز لگائی۔ افسر علی تامل کرتا ہوا اٹھا اور دروازے کے قریب جا کر بانو گل کو دیکھنے لگا۔ پہلے اپنی مصیبت کی وجہ سے وہ بانو گل کو اچھی طرح نہیں دیکھ سکا تھا۔ اب جو اس نے نظر بھر کر دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس نے روب حسن کی وجہ سے نظریں نیچی کر لیں۔
خان جی تم سے کیا پوچھ رہے تھے؟ بانو نے پوچھا۔ انہیں کچھ غلط فہمی ہو گئی ہے، ان کا خیال ہے کہ میں آپ کو پہلے سے جانتا ہوں، افسر علی نے جواب دیا۔ بانو گل نے ایک گہرا سانس لیا، پھر بولی، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، خان جی حویلی میں آنے والے ہر شخص کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ مجھے آپ کے ذاتی معاملات میں دخل تو نہیں دینا چاہیے، لیکن کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ آپ نے ایک بوڑھے آدمی سے شادی کیوں کی تھی؟ بانو گل کے ہونٹوں پر اداس سی مسکراہٹ نظر آنے لگی، پھر اس نے اداس لہجے میں کہا، یہ شادی میری مرضی سے نہیں بلکہ مجبوری کے تحت ہوئی ہے۔ کیا مطلب؟ میرے والد وقتاً فوقتاً خان جی سے قرضہ لیتے رہتے تھے، قرضے کی رقم بڑھتی رہی اور بالآخر اتنی زیادہ ہو گئی کہ میرے والد کے لیے اسے ادا کرنا ناممکن ہو گیا۔ پھر ایک دن خان جی نے، جن کا پورا نام افراسیاب خان ہے، قرضے کے بدلے میں میرے باپ سے مجھے مانگ لیا اور میرے والد نے میرا نکاح اس کے ساتھ کر دیا۔ میرے والد اس شادی سے خوش نہ تھے اور وہ بھی اسی غم میں چل بسے۔ اب میں اس عذاب سے نکلنا چاہتی ہوں، مجھے کسی سہارے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کہیں تو میں خان جی سے بات کروں، افسر علی نے سادگی سے کہا۔ بانو گل دم بخود اس کی طرف دیکھنے لگی، پھر وہ حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، تم خان جی سے بات کرو گے؟ یعنی ان سے یہ کہو گے اپنی بیوی کو طلاق دے دیں؟ یہی مناسب طریقہ ہے، میرے استاد کہا کرتے تھے کہ پہلے اختلافات کو بات چیت سے حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اگر بات چیت سے بات نہ بنے تو پھر اعلان جنگ جائز ہو جاتا ہے۔ اگر تم نے خان جی سے اس قسم کی کوئی بات کی تو تمہاری لاش حویلی کے سب سے اونچے درخت پر لٹکی ہوئی نظر آئے گی، بانو گل نے کہا۔ تم تو ضرورت سے زیادہ ہی سیدھے آدمی ہو۔ سیدھا ضرور ہوں پر بے وقوف نہیں، آپ فکر نہ کریں۔ نہیں، تم خان جی سے ہرگز کوئی بات نہ کرنا، میں الٹی مصیبت میں پھنس جاؤں گی۔ جاؤ، جا کر اپنی جگہ بیٹھ جاؤ، خان جی واپس آنے والے ہوں گے، پتہ نہیں کہاں گئے ہیں، شاید تمہارے کمرے تک۔ میرے کمرے تک؟ کیوں؟ افسر علی نے سراسیمگی کے عالم میں کہا۔ بہرحال 2 منٹ کے بعد ہی افراسیاب خان اندر داخل ہو گیا۔ اس کی گود میں چرمی تھیلا پڑا ہوا تھا۔ اس نے تھیلا افسر علی کے سامنے الٹ دیا۔ یہ سامان تمہارے پاس کیوں ہے؟ ٹھہریں جی، میں آپ کو ساری بات بتاتا ہوں۔ ہوا یوں کہ میں اپنے صاحب لوگوں کے ساتھ ڈرائیور کی حیثیت سے یہاں آیا تھا۔ میرے صاحب اپنے دوستوں کے ساتھ کوہ-پیمائی کے لیے نکلے۔ ان کے باقی ساتھی آگے نکل گئے، جبکہ ان کا پیر پھسل گیا اور انہیں چوٹ لگ گئی۔ اتفاق سے میں نے انہیں دیکھ لیا اور میں دواؤں کا بیگ لانے کے لیے واپس اپنے کیمپ پر گیا، جہاں سے بیگ کے ساتھ ان کی ساتھی بھی میرے ساتھ آ گئی۔ جلدی میں دواؤں کے بجائے بیگم صاحبہ کا بیگ اٹھا لایا تھا، جو صاحب نے غصے میں آ کر نیچے پھینک دیا۔ میں رسی کے ذریعے نیچے اترا تاکہ یہ بیگ واپس لا سکوں، لیکن رسی ٹوٹ گئی اور میں گر پڑا۔ بس زندگی بچ گئی تھی اور اب میں آپ کے سامنے ہوں۔ کہانی تو تم نے بہت اچھی گھڑی ہے جوان، لیکن اس میں کوئی حقیقت نظر نہیں آتی۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر تمہاری رسی ٹوٹ گئی تھی تو اوپر والوں کو تمہاری فکر کرنا چاہیے تھی، کسی آدمی کو نیچے بھیجنا چاہیے تھا۔ آدمی چاہے زندہ ہو یا مردہ، کوئی اسے ایسے تو چھوڑ کر نہیں چلا جاتا۔ افسر علی کو پہلی بار اس خامی کا احساس ہوا۔ کمال شاہ صاحب کو چاہیے تھا کہ کسی آدمی کو نیچے بھیجتے، یا شاید وہ جلدی میں وہاں سے چلا آیا تھا اور کمال صاحب اس کے جانے کے بعد مدد لے کر وہاں پہنچے ہوں۔ خان جی، آپ کی بات ٹھیک ہی معلوم ہوتی ہے، لیکن مجھے خیال آ رہا ہے کہ میں نے وہاں سے نکلنے میں جلدی کی تھی یا میرے مالک کو مدد حاصل کرنے میں دیر ہو گئی تھی، کیونکہ بقیہ افراد بہت آگے نکل چکے تھے اور کمال صاحب چوٹ لگنے کی وجہ سے چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھے۔ لڑکے، کہانی ہے یہ، صرف کہانی۔ بانو، اندر آؤ، بوڑھا شخص غصے سے دھاڑا اور بانو گل اندر آ گئی۔ وہ غصیلی نظروں سے بانو کو گھور رہا تھا۔ کب فرار ہونے کا ارادہ تھا؟ اس نے پوچھا۔ بانو گل حیرت سے آنکھیں پھیلا کر اس سامان کو دیکھنے لگی جو میز پر پڑا تھا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں خان جی؟ بانو گل نے کہا۔ سب تیاری مکمل تھی، یہ سامان دیکھو، اس میں کپڑے، سنگار کی چیزیں، زیور اور نقدی بھی رکھی ہوئی ہے۔
اس کے علاوہ ایک زخمی آشنا بھی تمہارے ساتھ ہماری کوٹھی میں موجود ہے۔ واہ بھائی واہ! ہاں جی، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ سامان بیگم صاحبہ کا ہے، آپ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ ہم نے بہت زمانہ دیکھا ہے بچہ، اگر تمہارے ساتھ آنے والی کوئی عورت یہ کہہ بھی دے کہ یہ سامان اس کا ہے تو اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ عورت یقیناً تم دونوں کی ساتھی اور ہمدرد ہوگی۔ ہاں جی، یہ سب آپ کا وہم ہے، اس سے پہلے میں کبھی اس علاقے میں نہیں آیا، نہ ہی میں آپ کو یا آپ کے گھر کے کسی فرد کو جانتا ہوں۔ یہ عورت بہت خطرناک ہے بچہ، یہ مسافروں کو اپنے جال میں پھانسنے میں بہت ماہر ہے۔ تم پہلے مسکین مسافر نہیں ہو، تم سے پہلے بھی یہ ایک مسافر کے ساتھ فرار ہونے کی کوشش کر چکی ہے۔ ہاں جی، یہ آپ کے گھر کا معاملہ ہے، افسر علی بولا۔ میں نے جو کچھ کہا ہے وہ بالکل سچ ہے، آپ کو یقین کر لینا چاہیے۔ ویسے اگر آپ برا نہ مانیں تو ایک بات کہوں۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں ایک کم علم اور نا تجربہ کار آدمی ہوں، لیکن میری سمجھ میں یہ بات آئی ہے کہ جو عورت وفادار نہ ہو اس سے علیحدگی کر لینی چاہیے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا تم مجھے بے غیرت سمجھتے ہو؟ بولا غصے سے بولا۔ ہاں جی، آپ کی باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ بانو گل آپ کے پاس خوش نہیں ہے یا آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ جب یہ خود خوش نہیں ہے تو آپ کو بھی خوشی نہیں دے سکتی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے اور کسی غلام کو آزاد کر دینا غیرت کے خلاف تو نہیں ہے۔ میں اسے ایسا سبق دوں گا کہ اس کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ آپ کی نسل آپ پر ہی ختم ہو جائے گی، بانو بھی غصے سے بولی۔ کیا تم اس گھر میں خوش نہیں ہو؟ کیا میں نے تمہیں دنیا کی ہر نعمت لا کر نہیں دی؟ کیوں نہیں، سب کچھ دیا ہے آپ نے، ایک سنہری پنجرا بھی دیا ہے۔ آپ سب کچھ دے سکتے ہیں پر خوشی نہیں۔ اب یہ عذاب میری برداشت سے باہر ہوتا جا رہا ہے، میں اس گھر میں نہیں رہوں گی، مجھے جب بھی موقع ملا میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی، لیکن اس جیسے بزدل شخص کے ساتھ نہیں، اس میں تو ہمت ہی نہیں ہے۔ اس نے افسر علی کی طرف دیکھ کر کہا۔ کیا مطلب ہے اس بات سے تمہارا؟ بوڑھے نے پوچھا۔ مطلب یہ ہے کہ میں نے اس سے مدد کی درخواست کی تھی لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ کہتا ہے کہ بات چیت سے معاملات طے کرنے چاہیے۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں یہ دھمکی بہت سن چکی ہوں، جس روز آپ اسے دھمکی پر عمل کریں گے وہ میری نجات کا دن ہوگا، سمجھے آپ؟ بوڑھا افسر علی کو گھورنے لگا، پھر اس نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ تمہاری کہانی سچی ہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے جی، میری کہانی بالکل سچی ہے اور میرا مشورہ یہ ہے کہ بانو گل کو ان کی خواہش کے مطابق آزاد کر دیں۔ کیوں آزاد کر دوں؟ اس کے باپ نے اس کا نکاح میرے ساتھ پڑھایا ہے اور یہ میری بیوی ہے۔ بانو گل، آپ نے اپنی مرضی سے یہ نکاح کیا تھا؟ افسر علی نے بانو سے پوچھا۔ جی نہیں، انہوں نے مجھے خریدا تھا۔ زبردستی کسی کا سر جھکا دیا جائے تو کیا نکاح ہو جاتا ہے؟ بکاؤ مال کی کوئی مرضی نہیں ہوتی۔ ہاں جی، پھر تو آپ پکڑے جائیں گے، افسر علی نے کہا۔ مجھے کون پکڑ سکتا ہے؟ بوڑھے نے سینہ پھلا کر کہا۔ خدا، افسر علی نے بڑی سادگی سے کہا اور بوڑھے پر ایک لمحے کے لیے سکتہ سا طاری ہو گیا۔ نوجوان، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے افسر علی سے پوچھا۔ افسر علی، ادھر آؤ، بوڑھے شخص نے کہا اور افسر علی اس کے قریب پہنچ گیا۔ یہ آئینہ یہاں سے اٹھا کر اس تصویر کے ساتھ رکھ دو، بوڑھے نے ایک طرف اشارہ کر کے کہا۔ یہ بیٹھک کا دوسرا کونا تھا جہاں افراز یاب خان کی جوانی کی قطع عدم پینٹنگ آویزاں تھی۔ روایتی لباس، گھنی سیاہ مونچھیں، داڑھی، چہرے پر روب دبدبا، سر پر کلہ دار پگڑی اور کندھے پر رائفل۔ افسر علی نے شیشہ اس کی جگہ سے اٹھا کر تصویر کے ساتھ رکھ دیا۔ بوڑھا اپنی ویل چیئر کو چلاتا ہوا آئینے کے سامنے لے گیا اور کبھی اپنی تصویر کو اور کبھی آئینے میں اپنے عکس کو دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر رکت سی طاری ہو گئی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ شاید اسے پہلی بار اپنے بڑھاپے کا احساس ہوا تھا۔ اس کی جوانی اور کر و فر بہت دور ماضی کے دھندلکوں میں کہیں گم ہو چکا تھا، کچھ بھی واپس نہیں آ سکتا تھا۔
اس نے کہا، تمہارا استاد بالکل صحیح کہتا تھا افسر علی، اپنے نفس اور انانیت کو زیر کرنا واقعی بہت مشکل ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ میں ایسا کر سکوں۔ بانو، تم ادھر آؤ۔ اس بار بوڑھے نے بانو کو مخاطب کر کے کہا اور بانو چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی آگے بڑھی اور اس کے پاس پہنچ گئی۔ میرے پیچھے ذرا سا بائیں طرف کھڑی ہو جاؤ، بوڑھے نے کہا، اور بانو نے اس کے حکم کی تعمیل کی تھی۔ بوڑھا خان چند لمحوں تک اپنے اور بانو کے عکس کو آئینے میں گھورتا رہا، پھر بولا، بانو، افسر علی کا سامان اس کے تھیلے میں ڈال دو اور اس کے لیے ایک اچھا کمرہ صاف کرا دو۔ اب یہ میرا خاص مہمان ہے۔ خان جی، آپ زیادہ تکلف نہ کریں، میں صرف کل تک یہاں ٹھہروں گا، افسر علی نے کہا۔ نہیں، مہمان نوازی ہماری پرانی روایات ہے۔ اس رات افراسیاب نے افسر علی کو اپنے ساتھ دسترخوان پر کھانا کھلایا اور کافی دیر تک اس سے باتیں کرتا رہا۔ افسر علی نے دوسری صبح اس سے جانے کی اجازت مانگ لی۔ خان نے اپنے ایک ملازم کو افسر علی کے ساتھ کر دیا اور سواری کے لیے خچر بھی دیا۔ جس جگہ اس کے مالکان نے اپنا پڑاؤ ڈالا تھا وہ زیادہ دور نہیں تھی۔ جب افسر علی اس ملازم کے ساتھ اس جگہ کی حدود میں داخل ہوا تو 3 پولیس والے اس کا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے۔ اس تھیلے میں کیا ہے؟ کچھ کپڑے وغیرہ ہیں۔ افسر علی نے زیورات اور نقدی کا ذکر نہیں کیا تھا۔ ایک نے، جو ان کا افسر لگ رہا تھا، ایک سپاہی کو اشارہ کیا اور اس سپاہی نے افسر علی سے تھیلا جھپٹ لیا اور کھول کر اس کے سامان کا جائزہ لینے لگا۔ پھر اس نے کہا، سر، اس میں زیور اور اچھی خاصی رقم موجود ہے۔ لاؤ، ذرا دکھاؤ، پولیس افسر نے کہا، اور پھر اس نے بھی تھیلے کا جائزہ لیا اور پھر پرتجسس نظروں سے افسر علی کی طرف دیکھا۔ جناب، بات یہ ہے کہ بات بعد میں سنیں گے، پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارا نام افسر علی ہے؟ پولیس افسر نے پوچھا۔ جی ہاں، میرا نام افسر علی ہے۔ اور تمہارا نام کیا ہے؟ پولیس افسر نے اس ملازم سے پوچھا۔ ہمارا نام امیر خان ہے اور ہم افراسیاب خان کا ملازم ہے۔ یہ خان صاحب کا مہمان ہے۔ اچھا اچھا، ٹھیک ہے، تم جاؤ اور خان صاحب کو میرا سلام بولنا اور میری طرف سے شکریہ بھی ادا کرنا۔ اب تم جا سکتے ہو، تمہارا کام ختم ہے، اب یہ ہمارا مہمان ہے۔ ہم جائے؟ اس ملازم نے پوچھا۔ ہاں ہاں، جاؤ، افسر نے کہا، اور اس ملازم نے خچر پر بیٹھ کر سب کو سلام کیا اور واپس روانہ ہو گیا۔ انہوں نے افسر علی کو گاڑی میں بٹھایا اور تھانے میں لے جا کر بڑے افسر کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہا، لیجئے جناب، قاتل گرفتار ہو گیا ہے اور اس کے پاس سے مال بھی برآمد ہو گیا ہے۔ تم نے اپنی مالکن کو قتل کیوں کیا؟ تھانے دار نے افسر علی کا گریبان جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ قتل؟ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، افسر علی نے حیران لہجے میں کہا۔ افسر علی پر الزام تھا کہ اس نے اپنی مالکن کا گلا گھونٹ کر قتل کر دیا ہے اور اس کا تھیلا لے کر فرار ہو گیا ہے۔ پولیس والے اس سے ایک والے جرم کروانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے۔ اس دوران کمال شاہ بھی تھانے آئے تھے، لیکن انہوں نے ایک بار بھی افسر علی سے ملنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ پھر پتہ چلا کہ کمال شاہ صاحب کی درخواست پر مقدمہ اس کے شہر میں منتقل کیا جا رہا ہے اور 3 روز کے بعد اسے اس کے اپنے شہر منتقل کر دیا گیا۔ افسر علی کے گھر میں اس کی گرفتاری اور قتل کے الزام کی خبر پہنچی تو کوہرام مچ گیا۔ کافی دیر تک رونا پیٹنا مچا رہا۔ پھر رفیقہ خاتون نے بیٹے کی جمع پونجی بینک سے نکلوائی اور ایک سستا سا وکیل کر لیا۔ عدالت نے ملزم افسر علی پر فرض جرم عائد کر دی اور پیشیاں شروع ہو گئیں۔ استغاثے کی طرف سے پہلا گواہ کمال شاہ تھا۔ اس نے اپنے بیان میں ابتدائی تفصیل کے بعد کہا، جناب، دوستوں کے ساتھ گو پیمائی کے دوران وہ تھک کر ایک جگہ رک گیا اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو مجھے دور سے عجیب و غریب منظر نظر آیا، جیسے کسی مرد نے کسی عورت کی گردن دبوچ رکھی ہو۔ مجھ سے یہ منظر برداشت نہ ہو سکا اور میں اس طرف بھاگا۔ قریب پہنچ کر میں نے دیکھا کہ افسر علی میری بھابھی عامرہ کی گردن دبا رہا ہے۔ میں نے اسے للکارا، لیکن اس دوران یہ میری بھابھی کو مار چکا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا، پھر ایک طرف پڑے ہوئے تھیلے کو اٹھایا اور جلدی میں ایک کھائی میں کود گیا۔ میں اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا
اور انہیں حادثے کی اطلاع دی اور انہیں اپنے ساتھ لے کر واپس جائے حادثہ پر پہنچ گیا۔ مگر ملزم کا کہنا ہے کہ آپ زخمی ہو گئے تھے اور آپ نے ملزم کو دوائیوں کا تھیلا لانے کے لیے کہا تھا۔ نہیں جناب، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میرے ساتھی میری اس وقت کی صحت کی تصدیق کریں گے کہ میں اچھا خاصا تھا اور چل پھر رہا تھا۔ باقی گواہوں نے بھی کمال شاہ کے بیان کی تائید میں گواہی دی اور اس کے بعد سماعت ملتوی کر دی گئی۔ سماعت کے بعد جب افسر علی باہر نکلا تو اس نے اپنی دھندلی آنکھوں سے افراسیاب خان کا چہرہ دیکھا۔ اس کے دائیں طرف ایک عورت چادر میں لپٹی کھڑی تھی، جبکہ بائیں طرف ایک وجیز چہرے والا وکیل تھا۔ افراسیاب خان نے آتے ہی اس سے پوچھا، کچھ نہیں کہوں گا میں، بس ایک بات بتا دو، کیا تم نے بیگم عامرہ احمد کو قتل کیا ہے؟ نہیں جی، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ کیا تم نے چوری کی تھی؟ خان جی نے دوسرا سوال کیا۔ نہیں جی، چوری بھی نہیں کی۔ افراسیاب خان نے قریب کھڑے ہوئے وکیل کی طرف دیکھا اور بولا، ٹھیک ہے رضوی صاحب، وکالت نامے پر دستخط کرا لیں۔ شہر کے سب سے بڑے وکیل نعمان رضوی نے افسر علی کے وکیل کی حیثیت سے ذمہ داری سنبھال لی۔ تب افراسیاب خان نے کہا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی دوران کمال شاہ اپنے وکیل سے باتیں کرتا ہوا باہر نکلا تو چونک پڑا۔ نعمان رضوی بہت بڑا بیرسٹر تھا اور اسے سب جانتے تھے۔ اس نے گھبرا کر اپنے وکیل سے کہا، کیا یہ رضوی صاحب افسر علی کی وکالت کریں گے؟ معلوم کرتا ہوں۔ کچھ دیر کے بعد کمال شاہ کے وکیل نے یہ تشویشناک خبر دی، ہاں، یہ وکیل اس بہت بڑے آدمی افراسیاب خان نے کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ افسر علی بے گناہ ہیں، وہ یہ ثابت کر دیں گے۔ پھر نعمان رضوی نے افسر علی کے سابقہ وکیل سے ملاقات کی۔ افسر علی سے بھی اس نے پوری تفصیل سنی تھی اور اس کے بیان کی روشنی میں گواہوں کی ایک فہرست مرتب کر لی۔ پھر انہوں نے افسر علی سے کہا، اس بیان کے مطابق 6 گواہ بنتے ہیں۔ اس تقاضے کا موقف بہت کمزور ہے۔ سارے کیس کی بنیاد ایک عینی شاہد پر ہے۔ اگر ہمیں ایک چیز مل جائے تو سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کیا چیز؟ رسی کا وہ حصہ جو افسر علی کے بیان کے مطابق پہاڑ کے اوپر رہ گیا تھا۔ جو رسی افسر علی کے پاس تھی، اسے دیکھنے سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اسے کاٹا گیا تھا اور اس چیز سے افسر علی کے بیان کی تائید ہوتی ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن عدالت کو مطمئن کرنے کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے۔ رسی کا دوسرا سرا کمال شاہ کے بنگلے سے برآمد ہونا چاہیے۔ لیکن یہ تو پولیس کا کام ہے۔ کام تو پولیس کا ہے، لیکن رسی برآمد کرنے سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ رسی کا دوسرا سرا بنگلے میں موجود ہے یا نہیں، اور یہ کام میں کروا لوں گا، نعمان رضوی نے کہا۔ نعمان رضوی نے اس کام کے لیے ایک پیشہ ور چور کی خدمات حاصل کی تھیں۔ اسے دفتر میں بلا کر ساری بات سمجھائی تو وہ حیرت سے اس کا منہ تکنے لگا۔ اتنے سے کام کے اتنے روپے؟ تمہیں باریکیوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم نے کمال شاہ کے بنگلے میں گھس کر صرف یہ معلوم کرنا ہے کہ وہاں اس جیسی رسی کا ٹکڑا تو نہیں ہے۔ نعمان رضوی نے اسے رسی دکھاتے ہوئے کہا، اور سنو، اس رسی کو تم نے چوری نہیں کرنا، بلکہ یہ صرف دیکھ کر واپس آ جانا ہے۔ اور سنو، اس کے علاوہ بھی کچھ اور چرانے کی کوشش نہ کرنا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو بہت برا ہوگا۔ ٹھیک ہے جناب، چور نے کہا۔ پھر نعمان رضوی نے اسے جیب سے کچھ پیسے نکال کر دیے اور وہ چور چلا گیا۔ نعمان رضوی پرخیال انداز میں ٹھوڑی کھجانے لگا۔ تیسرے دن نعمان رضوی نے چور سے ملاقات کی اور چور نے اسے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، رسی اوپر والی منزل پر موجود پہلے کمرے میں رکھی لحافوں کی پیٹی میں ہے۔ ویری گڈ، ٹھیک ہے، یہ لو بقایا جات رقم، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ اوکے باس۔ چور نوٹ گنتا ہوا واپس چلا گیا تھا۔ 2 روز کے بعد پولیس نے بنگلے پر چھاپا مار کر کو پیمائی میں استعمال ہونے والی رسی برآمد کر لی۔ اگلی پیشی پر نجو گواہی کے لیے پیش ہوئی۔ اس نے بتایا کہ واردات والے روز دوپہر کے کھانے کے بعد وہ بیگم عامرہ کے ہمراہ موجود تھی۔ کچھ افراد سیر کرنے چلے گئے تھے اور پڑاؤ پر ملزم افسر علی کے علاوہ ایک پہاڑی مزدور بھی تھا۔ کچھ دیر بعد ملزم خیمے میں داخل ہوا
اور اس نے بیگم عامرہ احمد کو بتایا کہ کمال شاہ صاحب زخمی ہو گئے ہیں اور انہوں نے دوائیوں کا تھیلا منگوایا ہے۔ پھر اس نے بیگم عامرہ کو بھی ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ نجو نے کہا کہ اس نے بھی ساتھ جانے کی خواہش ظاہر کی، لیکن اسے وہیں روک دیا گیا اور وہ دونوں باہر چلے گئے۔ باہر جاتے وقت دوائیوں کا تھیلا کس کے ہاتھ میں تھا؟ جناب افسر علی کے ہاتھ میں۔ جب افسر علی نے خیمے میں آ کر دوائیوں کا تھیلا مانگا تھا تو بیگم صاحبہ نے کیا جواب دیا تھا؟ انہوں نے ڈرائیور کے ساتھ جانے کی تیاری شروع کر دی اور اسے تھیلا اٹھانے کے لیے کہا تھا۔ کیا انہیں یہ خیال نہیں آیا کہ اس تھیلے میں دوائیوں کی بجائے ان کی قیمتی اشیاء ہیں؟ خیال کسے آتا جی، ایک جیسے دو تھیلے تھے، بالکل نئے اور ایک ہی رنگ کے۔ وہ دوائیوں والا تھیلا کسی نے بستر کے نیچے رکھ دیا تھا۔ خیمے میں کون کون آتا تھا؟ سائرے جی، بڑے صاحب، گھر کے فرد ہیں، وہ بلا روک ٹوک اندر آتے رہے تھے، ان کے علاوہ اور کوئی نہیں آیا۔ ہاں، یہ ڈرائیور تھیلا لینے آیا تھا جی، بس۔ نجو کے بیان پر کمال شاہ صاحب نے کئی بار پہلو بدلا۔ وہ کچھ بے چین سے نظر آ رہے تھے۔ جج نے سماعت ملتوی کر دی اور وکیل صفائی سے کہا کہ وہ اگلی پیشی پر صفائی کے تمام گواہوں کو عدالت میں لانے کا انتظام کرے۔ اگلی پیشی پر مقدمے کی سماعت شروع ہوئی تو سب سے پہلے بانو گل کا نام پکارا گیا۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کر گواہوں کے کٹہرے میں پہنچ گئی۔ اس نے اپنے بیان میں کہا کہ وہ اپنے ملازموں کے ساتھ جا رہی تھی کہ افسر علی انہیں پہاڑوں کے درمیان پڑا ہوا ملا۔ یہ زخمی تھا۔ بانو گل اپنے ملازموں کی مدد سے اسے حویلی تک لائی۔ اسے کھانا کھلایا گیا اور اس کی تیمارداری کی گئی۔ بعد میں اس نے بتایا کہ وہ ایک جگہ ڈرائیور ہے اور اپنے صاحب لوگوں کے ساتھ یہاں آیا ہے۔ اس کی مالکن کا یہ تھیلا غلطی سے نیچے گر پڑا تھا اور وہ اسے لینے کے لیے رسی کی مدد سے نیچے اتر رہا تھا کہ اس کی رسی ٹوٹ گئی اور وہ نیچے گر کر زخمی ہو گیا۔ کیا ملزم کے پاس یہ رسی تھی؟ نعمان رضوی نے رسی نکال کر بانو گل کو دکھائی۔ جی ہاں جناب، یہی رسی تھی۔ کیا آپ نے اس کے تھیلے میں موجود سامان دیکھا تھا؟ جی ہاں، بعد میں دیکھا تھا۔ اس سامان کے بارے میں ملزم نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ یہ اس کی مالکن کی امانت ہے اور وہ اس سامان کو واپس پہنچانے کے لیے بہت بے چین تھا۔ مدعی کی طرف سے بھی وکیل نے گواہ پر مختصر سی جرح کی اور اس کے بعد افراسیاب خان کا نام پکارا گیا۔ وکیل صفائی نے خان سے پوچھا، آپ کے ہاں قیام کے دوران آپ نے کہیں بھی ملزم کے چہرے یا باتوں سے گھبراہٹ محسوس کی، جیسے یہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا ہو؟ جی نہیں، اس کے برعکس ہم نے افسر علی کو بہت مطمئن اور پر اعتماد پایا۔ میں یہ بھی اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ شروع میں مجھے اس پر شک ہوا تھا، لیکن اس نے سادہ اور پرخلوص گفتگو سے ہمارا شک رفع کر دیا تھا۔ جناب، لگتا ہے کہ یہ لوگ یہاں ملزم کی کردار نگاری کے لیے آئے ہیں، مدعی کے وکیل نے کھڑے ہو کر کہا۔ غیر ضروری باتوں سے اجتناب کیا جائے، جج نے وکیل صفائی سے مخاطب ہو کر کہا۔ افراسیاب خان کا بیان مکمل ہونے کے بعد اس کے ایک ملازم کو بلایا گیا۔ اس نے بھی پہلے دو گواہوں کے بیان کی تصدیق کی۔ چوتھا گواہ امیر خان تھا۔ اس نے اپنے بیان میں بتایا کہ وہ ملزم کو قصبے کی آخری سرحد پر چھوڑ آیا تھا، جہاں 3 پولیس والے آ گئے۔ پھر کیا ہوا؟ نعمان رضوی نے پوچھا۔ کچھ نہیں جی، بڑے افسر نے کہا کہ تھیلا دکھاؤ، پھر تھیلا دیکھ کر بولا کہ تم واپس جاؤ، اب یہ ہمارا مہمان ہے۔ ہم سلام کیا اور خچر پر بیٹھ کر واپس آ گیا۔ ملزم نے پولیس کو دیکھ کر بھاگنے کی کوشش کی؟ جی نہیں جناب۔ شکریہ امیر خان، اب تم باہر جاؤ۔ 5واں گواہ چمن علی تھا۔ اس نے وکیل صفائی کے سوالات کے جواب دیتے ہوئے کہا، جناب، ہم ملزم افسر علی کو اچھی طرح جانتا ہے۔ یہ ہمارا ڈرائیور تھا۔ اس نے 2 سال تک ہمارے پاس کام کیا۔ ایک دن اس نے ہم سے کہا کہ مجھے کمال انڈسٹریز کی طرف سے آفر ہے۔ ہم نے اس کو سمجھایا کہ بابا، ہم تمہارے پیسے بڑھا دے گا، لیکن اس نے پیسے کا لالچ کیا اور نوکری چھوڑ کر چلا گیا۔ اب بولو، ہم کیا کر سکتا تھا؟ پھر وہ افسر علی کو دیکھ کر بولا، ارے چریا، ہم تیرے کو سمجھایا بھی تھا
کہ عزت کا ایک جوتا جلت کی 2 روٹی سے اچھا ہوتا ہے۔ چمن صاحب، کیا ملزم خود کمال انڈسٹری نوکری کے لیے گیا تھا؟ نہیں جناب، کمال شاہ خود اس کے پاس آیا تھا اور اسے آفر دیا تھا۔ یہ سامنے بیٹھا ہے کمال شاہ، خود پوچھ لو۔ شکریہ چمن صاحب، آپ تشریف رکھیں۔ چھٹا گواہ حاضر نہیں تھا۔ مدعی کے وکیل نے ملزم کے خلاف دلائل پیش کیے اور کہا، جناب والا، قتل کا ایک عینی گواہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ صفائی کے گواہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ ملزم کے پاس مقتولہ کے زیورات اور نقدی والا تھیلا موجود تھا۔ جناب والا، یہ قتل عمد کا کیس ہے اور میں عدالت سے درخواست کرتا ہوں کہ ملزم کا مجرم گردانتے ہوئے سخت سے سخت سزا دی جائے۔ جناب والا، میرے محترم دوست کا یہ موقف درست نہیں ہے کہ ملزم افسر علی واحد شخص ہے جسے آخری بار مقتولہ کے ساتھ دیکھا گیا تھا۔ قتل کا محرک اس تھیلے کو بنایا گیا ہے جس میں نقدی اور زیورات موجود تھے۔ ایک معمولی عقل رکھنے والا بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ اگر چوری کرنا مقصود ہو اور حالات سازگار ہوں تو چوری کرنے کے لیے قتل کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی۔ جب ہم قتل کے پہلو کو ذہن میں رکھتے ہیں تو کئی قباحتیں نظر آتی ہیں۔ اگر ملزم کو چوری کے لیے قتل کرنا ہی مقصود ہوتا تو وہ دوہرا قتل کرتا، یعنی اس ملازمہ کو بھی مار دیتا جو اس وقت خیمے میں موجود تھی۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ملزم تھیلا لے کر بستی کی طرف کیوں پہنچا؟ اسے تو کسی ایسی جگہ چھپنا چاہیے تھا جہاں سے وہ فرار ہو سکتا۔ پھر گواہوں کے بیانات کے مطابق اس نے نہ تو کسی سے کچھ چھپایا اور پولیس کو دیکھ کر بھاگنے کی بھی کوشش نہیں کی۔ یہ رویہ صرف اس شخص کا ہو سکتا ہے جو بے گناہ ہو اور جرم کے بارے میں کچھ نہ جانتا ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قاتل کون ہے اور قتل کا محرک کیا ہے؟ جناب اعلیٰ، اس سازش کی ابتدا اس دن سے ہوئی تھی جب کمال انڈسٹریز کا ڈائریکٹر چل بسا۔ اس کے والد نے بڑی چاہت سے اس فیکٹری کا نام اپنے چھوٹے بیٹے کمال کے نام پر رکھا تھا، لیکن یہ ساری ذمہ داری بڑے بھائی احمد شاہ نے سنبھال رکھی تھی اور کمال صرف عیش کرتا تھا۔ جناب، یہ غیر ضروری ہے، مدعی کے وکیل نے مسترب ہو کر کہا۔ آپ بیٹھ جائیے وکیل صاحب اور آپ بات جاری رکھیں، جج نے کہا اور مدعی کا وکیل دوبارہ بیٹھ گیا۔ جناب، کمال شاہ نے بڑے بھائی کی موت کے بعد اپنی بھابھی کو شادی کی پیشکش کی تھی جو انہوں نے ٹھکرا دی تھی۔ ظاہر ہے احمد شاہ کی موت کے بعد اس کی تمام جائیداد کے ساتھ ساتھ وہ اس کی بیوہ کو بھی اپنے قبضے میں کرنا چاہتا تھا، لیکن ایسا ہو نہ سکا اور اسی دن سے کمال شاہ نے سازش بننا شروع کر دی۔ اس نے سب سے پہلے تمام پرانے ملازموں کو فارغ کیا جو اس فیکٹری کے تمام معاملات سنبھال رہے تھے۔ اس نے پرانے ڈرائیور کو بھی نکال دیا۔ پھر وہ افسر علی سے ملا اور ایک اچھی تنخواہ کے ساتھ اسے ملازمت کی پیشکش کی جسے افسر علی نے قبول کر لیا۔ اس سازش کی دوسری کڑی یہ ہے کہ ایک جیسے 2 تھیلے خریدے گئے۔ یہ چرمی تھیلے کمال شاہ نے خریدے تھے۔ مجھے افسوس ہے کہ وہ دکاندار جس سے یہ تھیلے خریدے گئے تھے کسی ذاتی مصروفیت کی بنا پر عدالت میں حاضر نہ ہو سکا، جسے میں نے اپنے چھٹے گواہ کے طور پر عدالت میں بلایا تھا۔ اس سازش کی تیسری کڑی یہ ہے کہ ایک تھیلے میں دوائیں جو کوہ پیمائی کے سفر کے دوران ابتدائی طبی امداد کے لیے رکھی گئی تھیں، جبکہ دوسرے تھیلے میں غیر معمولی رقم اور زیورات رکھے گئے تھے جن کی سفر میں کوئی خاص ضرورت نہیں تھی۔ چوتھی کڑی یہ ہے کہ کمال شاہ نے دھوکے سے ایک عمودی چٹان کے قریب وہ تھیلا منگوایا اور نہایت چالاکی سے اسے نیچے پھینک دیا۔ اس کے بعد ملزم کو نیچے اترنے پر مجبور کیا اور جب اس نے آدھا راستہ طے کر لیا تو اوپر سے رسی کاٹ دی۔ اور اس تمام سازش کی اصل وجہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں، یہ ہے اس قتل کا اصل محرک۔ اچانک کمال شاہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور چیخ کر بولا، میں یہ لغویات نہیں سن سکتا۔ پھر وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا، لیکن تفتیشی افسر جو پہلے سے تیار کھڑا تھا اس کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ کمال شاہ نے اسے گالیاں بکنا شروع کر دیں، لیکن افسر نے عدالت کا احترام ملحوظ رکھتے ہوئے بڑے آرام سے کمال شاہ کو قابو میں کر لیا تھا۔ اس وقت کمال شاہ کی اس حرکت سے کیس کا پانسا بالکل ہی پلٹ گیا تھا
اور اس کا وکیل سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ نعمان رضوی نے اپنی بات وہیں سے شروع کی جس پر وہ اس ہنگامہ آرائی کے دوران کچھ دیر کے لیے رکے تھے۔ جناب عالی، ملزم اپنی سادگی کی وجہ سے یہی سمجھتا رہا کہ رسی ٹوٹ گئی تھی، حالانکہ یہ ایک مضبوط رسی ہے اور اگر اس عدالت میں موجود تمام افراد بھی اس رسی سے لٹک جائیں تو یہ نہ ٹوٹے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ رسی اوپر سے کاٹی گئی تھی اور جب رسی کاٹی جاتی ہے تو اس کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک ٹکڑا تو یہ ہے، وکیل صفائی نے وہ رسی نکال کر دکھائی۔ جناب عالی، ضروری کارروائی کے دوران پولیس افراسیاب خان کے پاس بھی پہنچی تھی، جس سے انہیں پتہ چلا کہ افسر علی قتل کے الزام میں پکڑا گیا ہے۔ تب انہوں نے اپنے تمام ملازموں سے کہا کہ کوئی ایسی چیز یہاں نہ چھوڑ گیا ہو جو بعد میں ان کے لیے عذاب بنے، اور ملازموں نے یہ رسی اس کے کمرے سے اٹھا لی۔ غور سے دیکھنے پر خان صاحب نے خیال کیا کہ یہ رسی ٹوٹی نہیں بلکہ کاٹی گئی ہے، اور خان صاحب تمام واقعات کو غور کرنے کے بعد یہاں تک آ گئے۔ جناب، ملزم ایک غریب آدمی ہے اور اس مقدمے کے تمام اخراجات خان صاحب برداشت کر رہے ہیں، صرف اس لیے کہ انہیں ملزم کی بے گناہی کا پورا یقین ہے۔ جناب والا، جب مجھے بتایا گیا ہے کہ رسی کاٹی گئی تھی تو میں نے سوچا کہ شاید رسی کا دوسرا سرا اس شخص کے پاس سے مل جائے جس نے اسے کاٹا تھا، اور اس سلسلے میں پولیس کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری درخواست پر کمال شاہ کے پرانے بنگلے پر چھاپا مار کر رسی کا دوسرا سرا برآمد کر لیا، جو کافی عرصے سے بند پڑا ہے اور جہاں شاید اب یہ برائے نام ہی جاتے ہیں، لیکن ہاں، وہ یہ رسی وہاں چھپانے ضرور گئے تھے۔ ایک ASI نے ایک رسی نکال کر جج کو پیش کر دی، جبکہ رسی کا دوسرا سرا نعمان رضوی نے جج کو پکڑا دیا۔ جج نے دونوں ٹکڑے باہم ملائے اور ان کا بغور معائنہ کیا۔ وکیل صفائی نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، جناب والا، ایک عام آدمی بھی یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی رسی کے دو ٹکڑے ہیں، اور ان کی شناخت کے لیے ماہر ہونا ضروری نہیں ہے۔ ملزم سے یہ غلطی ہوئی کہ اس نے اس رسی کو بیکار سمجھ کر پھینک دیا، اور کمال شاہ سے غلطی یہ ہوئی کہ اس نے اس رسی کو کارآمد سمجھ کر رکھ چھوڑا۔ ان سب باتوں کے بعد مدعی کمال شاہ کا عدالتی کارروائی کے دوران یہ رویہ، جبکہ ملزم نے اب تک کی عدالتی کارروائی میں ایک بار بھی ایسے کسی رویے کا اظہار نہیں کیا۔ ان دلائل کی روشنی میں عدالت سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے موکل کو باعزت طور پر بری کیا جائے اور قاتل کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ کمال شاہ کو ہدایت کی گئی کہ بحیثیت مدعی اگلی پیشی پر کوئی ٹھوس ثبوت پیش کرے، اور اگر وہ حاضر نہ ہوا تو مقدمہ اس کے خلاف جائے گا۔ اس کے بعد اگلی 2 پیشیاں ہوئیں، لیکن ان 2 پیشیوں میں کمال شاہ پیش نہ ہوا۔ اس طرح کیس کافی کمزور ہو گیا تھا۔ عدالت نے مدعی کے وکیل کو ہدایت کی کہ اگلی پیشی پر مدعی پیش نہ ہوا تو فیصلہ دوسرے فریق کے حق میں ہو جائے گا۔ تیسری پیشی پر بھی کمال شاہ پیش نہ ہوا، اور عدالت نے تمام گواہوں اور ثبوتوں کی روشنی میں ملزم افسر علی کو باعزت بری کر دیا، اور افسر علی کو ایک بھاری رقم کمال انڈسٹریز سے دلوانے کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ 15 منٹ کے بعد افسر علی اپنی کلائیاں سہلاتا ہوا عدالت کے کمرے سے باہر آ گیا اور بے اختیار اپنی ماں سے لپٹ گیا۔ ماں، اللہ نے تیری سن لی، میں بری ہو گیا ہوں۔ چند لمحوں تک وہ اپنی ماں اور بہنوں سے ملتا رہا، پھر اسے افراسیاب خان کا خیال آ گیا۔ وہ ان کے قریب جا کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور بولا، خان جی، میں زندگی بھر آپ کا احسان نہیں بھول سکتا۔ اگر آپ میری مدد کو نہ آتے تو شاید میں سزا سے نہیں بچ پاتا۔ افراسیاب خان نے اس کے شانے تھپ تھپاتے ہوئے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میری کرسی ادھر کونے میں لے چلو۔ افسر علی بوڑھے خان کی ہدایت کے مطابق اسے اس کونے میں لے گیا۔ وہاں بانو گل چادر میں لپٹی کھڑی تھی۔ برخوردار، تم دنیا کی سزا سے بچ گئے ہو اور میں آخرت کی سزا سے بچ گیا ہوں۔ میں نے بانو گل کو آزاد کر دیا ہے۔ جی؟ افسر علی حیران سی نظروں سے خان جی کی شکل دیکھنے لگا۔ تمہاری باتوں نے میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ میں ایک معذور آدمی ہوں اور میری زندگی بھی شاید کچھ ہی عرصے کی رہ گئی ہے۔
चुनाचे मैंने बानुगुल को आज़ाद कर दिया है। बानुगुल, क्या आप इस फैसले से खुश हैं? हाँ, बानो ने आहिस्ता से सर को हिलाते हुए कहा। मैंने कहा था ना कि मामलात को बातचीत से हल करना चाहिए। अब मैं हर तरह से मदद करने को तैयार हूँ। अफसर अली की बात सुनकर बानुगुल की बड़ी बड़ी आंखें खुशी से चमकने लगी थीं। फिर वो धीमी आवाज में बोली, मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको खुश रखूंगी। अफसर अली ने अचानक घबराकर बूढ़े खान की तरफ देखा, लेकिन वो कुर्सी चलाता हुआ दूसरी तरफ चला गया था। अफसर अली ने बानुगुल से कहा, बानो, आप ये क्या कह रही हैं? मैं यही कह रही हूँ कि अगर आप मुझे अपनी ज़िंदगी का साथी बनाने पर रजामंद हो तो मैं आपको हर तरह से खुश रखूंगी। अफसर अली को यूं लगा जैसे वो कोई ख्वाब देख रहा है। फिर बात के मामलात यूं रहे कि अदालत के हुक्मनामे पर अमल करते हुए अफसर अली को जो रकम मिली, इसमें से काफ़ी रकम उसने बहनों की शादी के इरादे से बैंक में जमा करा दी और बकिया रकम से किस्तों पर एक टैक्सी निकलवा ली। बानुगुल को उसकी माँ और बहनों ने भी पसंद किया था, चुनाचे उसने बानुगुल से शादी कर ली। बहनों के मुनासिब रिश्ते आने पर इसने बहनों को भी रुखसत कर दिया। बानुगुल इसके लिए बहुत अच्छी बीवी साबित हुई और इस घरेलू सुकून की वजह से अफसर अली ने टैक्सी चलाने के साथ साथ छोटा मोटा कारोबार भी शुरू कर दिया। इस तरह वो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करता गया।